کہ سر سیلف اسٹیم کے لیے ہم اردو میں سب سے بہتر الفاظ کون سا استعمال کر سکتے ہیں؟ سیلف اسٹیم کے لیے جو میرے لیے میرا فیوریٹ لفظ ہے وہ ہے خود ہی. اوکے، خود ہی جو ہے نا وہ پرفیکٹ ایکسپلینیشن ہے سیلف اسٹیم کی. ورنہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سیلف ورتھ سیلف کانفیڈنس کی طرف ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں. جو پاکستانی جس طریقے سے خود ہی کو دیکھتا ہے وہ ٹیکنیکلی سیلف اسٹیم کا اوریجنل ایسنس کیری کرتی ہے. اوکے، رائٹ سر. میں جان کے خود ہی کو انووک کیا ہے تاکہ آپ سیلف اسٹیم کو ایز اے ورب ایز اے ویکٹر لے کے چلیں. سیلف اسٹیم از اے ویکٹر, اٹس ناٹ اے اسکیلر اینٹی, it's got a direction. We are Muslims. We need to be headed towards something which is towards a purpose. ہم کچھ اچیو کرنا چاہ رہے ہوں ہر وقت. Every day should be accounted for. That's why خود ہی such an amazing word to choose for self esteem. ورنہ یہ جو معاملات ہیں اپنے آپ کو دیکھنے کے, یہ تو کسی بھی رلم کے اندر سیلف اسٹیم بغیر کسی دین و مذہب کے, بغیر کسی مقصد و ارادے کے, سیلف اسٹیم تو ویسے بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا سارے ہمارے نفسیات. رائٹ سر. جی السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ڈاکٹر خضر یاد بات کر رہا ہوں. ریسنٹلی میں نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی ہے ہانگ کانگ سے, اور اسی دوران یو ایس اے کے اندر بھی کام کیا ہے. اور میں نے تقریباً پچھلے 1 سال کے اندر 2-3 دفعہ ای میلز کی ہیں سورس کوڈ کو کہ پچھلے 8-10 سال سے میں یونیورسٹیز آل اراؤنڈ دا ورلڈ ٹیچنگ کر رہا ہوں, اینڈ ناؤ ایم گوئنگ ٹو آئرلینڈ فار سیم ٹیچنگ پوزیشن. سو بیسک مقصد تو یہ تھا کہ میں کسی طرح تھوڑا بہت اپنا ان پٹ دے سکوں اگر کہیں پہ کوئی جگہ ہے جہاں پہ میری ضرورت ہے. تو 2-3 دفعہ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ای میلز بھی کی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی آئی وازنٹ ایبل ٹو کانٹیکٹ دا ٹیم. تو آئی واز جسٹ ونڈرنگ اف یو کین گائیڈ می اباؤٹ دیٹ. About what? What have you been mailing about? So I saw that there were positions available کہ ٹیوٹرز کے لیے اویلیبلٹی ہے کہ اگر کوئی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے, اپنا ٹائم دینا چاہتا ہے سورس کوڈ کے اندر, یا میں نے آئی ایم ایس کے تھرو بھی جانے کی کوشش کی تھی, بٹ انفارچونیٹلی آئی لاسٹ دا کانٹیکٹس when I lost my phone. So اس کے تھرو بھی میں نہیں ٹیم کو کانٹیکٹ کر سکا. تو آئی واز ونڈرنگ کہ اف یو ہیو اے والنٹیئر پوزیشن جہاں پہ میں اگر آپ کے پاس اگر آپ پڑھا رہے ہیں کوئی بایولوجیکل انڈرسٹینڈنگس دے رہے ہیں بچوں کو, تو اگر میں اس میں کوئی والنٹیئرلی کوئی چیز پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں تو آئی وڈ بی ہیپی ٹو. آپ نے پی ایچ ڈی کس چیز میں کی ہے؟ میری پی ایچ ڈی سال بھی بیسیکلی ٹو ویٹنری سائنسز کے اندر ہے, بٹ آئی ہیو بن ٹیچنگ biology, especially anatomy and physiology, for last 8 years. First I was teaching in Pakistan, then I have been teaching at Cornell University, USA, and Hong Kong University, and now I'm going to a new veterinary university in Ireland for the same assistant professor position. کیا نام ہے آپ کا؟ خضریات. Either two things. Number one, we do not take volunteers at source code. Source code کے اندر آپ کو permanent position کے علاوہ full time, sometimes even part time, but mostly we prefer full time dedicated work schedules lock کرنے پڑیں گے. IMS however can actually, IMS میں آپ بہت کام آ سکتے ہیں ہمارے, because I know you have a busy schedule, that's why you're trying to volunteer. تو آئی ایم ایس میں آپ اپنا ایک پورا کریکولم جو ہے نا وہ پبلش کریں اور اس کو کورس لائن دیں. اس کورس لائن کو پھر والنٹیرلی ایک اسکیجول اور ڈسپلن کے ساتھ 1 day a week, 2 hours a week, maybe more, maybe less, I do not know what your schedules are. اس میں آپ وہ کریں, implement کریں, and then grow from there. And I really need to see your schedule, your curriculum, before I can actually say, what are you trying to achieve out of this? So this is the reason why whenever you write volunteer, no one in source code ke HR ya academic units us resume ko right away IMS ki taraf forward kar denge ki we cannot work with volunteers. But IMS is all volunteers. Inshallah, it will remain as
volunteer for. People will come in on their own. They will work towards, developing others. جی اسی لیے سر بھی میں نے جوائن بھی کیا تھا ایکچولی. جب موبائل لوز کیا تو میں کانٹیکٹ بھی لوز کر بیٹھا تھا. اس وقت میں آئی تھنک ایک کمیونٹی کے گروپ کے اندر کیپٹن بھی تھا, بٹ انفارچونیٹلی وہ لوز ہوا اور اس کے بعد پی ایچ ڈی ختم کرنے کے معاملات میں بزی رہا. لیکن جزاک اللہ آپ نے بتا دیا. انشاءاللہ I'll try to contact the IMS team and get back to it. Of course. However, curriculum مجھے خود ہی IMS team بھی مجھے ہی دے گی کہ curriculum ایک تو دیکھ لیں. Not as detailed as writing down lesson plans, مگر curriculum کا map تو پورا کا پورا ہمیں چاہیے ہوگا. وہ source code میں بھی چاہیے ہوگا, مگر IMS میں you can actually put your own schedule there. You have to instantly create people who can actually carry that curriculum, and people will come themselves کہ ہمیں اس کا پارٹ بنا لیں اس curriculum کا. We are also at a level where we can teach this. There are hundreds and thousands of people who are their source code ka pool, though we have less than 500 teachers in source code. IMS we have more than 5,000 people, and maybe even more, 10,000 people who are teaching every day. جی ٹھیک ہو گیا سر بھی. تھینک یو ویری مچ. I'll contact the IMS team. جزاک اللہ. Yes, I'll wait for your name to pop up in IMS, inshallah. انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. Inshallah. Thank you. Gee, next question, please. I'm still waiting for my media team to give me a go ahead so that I can start the session. السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. السلام ورحمۃ اللہ. سر امیر حمزہ بول رہا ہوں یو کے سے. آپ سے بھی الحمدللہ 2-3 بار ملاقات بھی ہوئی ہے یو کے میں ہی. تو سر میرا ایک کویشچن یہی تھا کہ اب جیسے ہم یو کے میں رہتے ہیں یہاں پہ, آئی تھنک آؤٹ آف دا ٹاپک شاید کویشچن ہو یہ سر, یہ تھا کہ اگر لیٹ سپوز یہاں پہ جس طرح ایتھیسٹ بھی ہوتے ہیں یا نان مسلمس بھی ہوتے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہوتا ہے یا جاب کے اوپر آگے پیچھے, اگر وہ سر کوئی جس طرح اسلام کے بارے میں توہین کرتے ہیں یا ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں, تو سر ہمیں شریعتاً سر ہمیں کہاں تک ہم جا سکتے ہیں؟ یہ سر پلیز تھوڑا سا اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں سر. شریعہ جو ہے نا وہ آپ کو طاقت میں آنے کے لیے پابند اسی لیے کرتی ہے کہ آپ ہر معاملے کے بارے میں کچھ نہ کچھ کر سکیں. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. اب انگلینڈ میں یہودی طاقت میں آ گئے ہوں. یہودیوں کا ملک تو نہیں ہے نا انگلینڈ. جی جی. تو یہودیوں کے دین کو چھوڑیں, یہودیوں کے ملک کی بھی آپ تذلیل کریں تو وہ کہتے ہیں ہماری بلاسفمی کی ہے اس نے. جی سر. اسرائیل کے خلاف بھی بولیں گے تو بلاسفمی ہے. جی بالکل ایسے اینٹی-سیمائٹ ایون اف یو اسپیک اگینسٹ اسرائیل. طاقت میں آنے کے فائدے دیکھیں. جی سر, اب ہم طاقت میں تو نہیں ہے ادھر, تو سر طاقت میں آنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. تو آپ کیا کوشش کر رہے ہیں سر جیسے آپ بتاتے ہیں, میں آئی ایم ایس پہ بھی ہوں, آگے پیچھے سورس کوڈ میں آپ کے ساتھ, آپ مانچسٹر میں بھی آئے تھے, تو میں آپ کے ساتھ ملتا رہتا ہوں. پھر کانسیپٹ تو سر الحمدللہ کلیئر ہے آپ کی طرف سے جو آپ گائیڈ کرتے ہیں ہمیں. لیکن سر پلیز اسپیسیفک کویشچن کا تھوڑا آنسر دے رہے ہیں, اس میں تھوڑا کنفیوز ہوں, کیونکہ میرے دوست بھی کچھ پوچھتے ہیں کہ مطلب اس بارے میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں, تاکہ میں نے آپ کو اسپیسیفک آنسر دینے کی کوشش کی ہے. آپ پہلے 3 اسٹیپ کا آنسر ہے, پہلے اسٹیپ پہ بتائیں آپ کوشش کیا کریں طاقت میں آنے کی. سر یہاں پہ مثلاً میں تھوڑا سا نا آؤٹ آف دا ایریا رہتا ہوں مانچسٹر سے, تو یہاں پہ دوستوں وغیرہ کو اکٹھا کر رہا ہوں کہ مسجد جو ہے یہاں پہ اسے ان کے جو مولوی صاحب ہیں ان سے بات وغیرہ کی جاتی ہے کہ جمعے کے خطبے میں کیا چیزیں بتائی جائیں لوگوں کو, اور آپس میں گروپ کریٹ کیا جا رہا ہے جیسے آپ بتاتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سر تھوڑی بہت بالکل بس آٹے میں برابر کوشش ہے. جی سر. کیا کرتے ہیں آپ خود انگلینڈ میں؟ سر میں آن لائن کرتا ہوں, سیلنگ کرتا ہوں امیزون ای بے وغیرہ پہ. تو لیکن یہ ہے کہ پارٹ ٹائم میں ڈلیوریز وغیرہ بھی کرتا ہوں, ایک حلال ٹھیک پہ اس کے ساتھ ہی. تو بس ایسے ہی سر. انگلینڈ میں سب سے زیادہ طاقتور مسلمان کون ہے؟ انگلینڈ میں سر مجھے تو لگتا ہے یہاں پہ مسلمان طاقت میں بالکل بھی نہیں ہے. سر میں نے کب کہا ہے کہ کیا انگلینڈ میں مسلمان طاقتور ہیں کہ نہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے انگلینڈ کا سب سے انفلوئنشل, موسٹ پاورفل, موسٹ افیکٹو اس وقت مین اسٹریم میں مسلمان کون ہے؟ سر مجھے آئیڈیا نہیں, سوری. تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے نا, آپ کن لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں پھر؟ سر بیسیکلی سر جن لوگوں کو جو آپ طاقت کہہ رہے ہیں سر, وہ جس طرح لوکل مولوی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہے, تو سر وہ ایک منٹ رک جائیں نا امیر حمزہ, لوکل مولوی لوگ کے پاس انگلینڈ میں طاقت ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں طاقت نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, مجھے پتا ہے. تو کس کے پاس طاقت ہے ہمیں بتائیں نا ذرا. طاقت سر یہودیوں کے پاس ہے, اور کن کے پاس ہے؟ نہیں تو کسی ایک یہودی کا نام بتائیں جس کے پاس طاقت ہے.
انگلینڈ میں؟ سر مجھے نیم نہیں پتا. پھر تو آپ نے تو ابھی یو آر ناٹ ایون ریڈنگ اور اسٹڈنگ دا رائٹ تھنگس نا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. آپ وہاں پہ ٹیک اوے ڈلیوریز یا ای کامرس کرتے ہیں تو پڑھائی کو تو نہیں روک سکتے نا آپ. نہیں سر، میں پڑھتا بھی ہوں ساتھ ساتھ. تفہیم القرآن اس طرح چیزیں بھی ختم کی ہیں، البدایہ والنہایہ اور بھی چیزیں پڑھتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ. تو مطلب تقریباً 2-1 گھنٹے 1-2 دن بعد اس طرح پڑھتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوتا ہوں، ساتھ دوستوں کو بھی تھوڑے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن سر یہاں پہ مسئلہ اتنا ڈیپ ہے کہ آپ کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کریں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم اپنا کام کرو، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے اس طرح اور یہ وہ. تو وہ آپ تھوڑا سا بھی اگر اسٹرگل کریں نا تو وہ بالکل بھی آپ کی وہ پھر 300 چیزیں نکال لیں گے. اب جیسے میں کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں تم ساحل دین کو سنتے رہتے ہو اور وہ ان کے پاس گاڑیاں یہ ہے وہ ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے اور تمہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں وہ بھی ان کی پرسنل لائف ہے، وہ ہم تو نہیں ڈسکس کر سکتے. تو سر وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس طرح بتانا نا، لیکن میں کوشش اپنی کرتا ہوتا ہوں. پھر وہ پرسنل چیزوں پہ آ جاتے ہیں نا. کدھر کی بات تو کدھر لے کے جا رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو آسان سی بات کی ہے. آپ کتنے عرصے سے انگلینڈ میں؟ سر میں 6 سال سے ہوں. تو 6 سال میں آپ نے انگلینڈ کو خود کیوں نہیں اسٹڈی کیا؟ آپ تو ہارٹ آف انگلینڈ میں، آپ مینچسٹر میں، آپ کسی دور دراز کے کسی گاؤں میں بھی نہیں ہیں. جی سر، میری بس وہ نااہلی ہے اس میں، تو میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں پر سر آپ پلیز اگر اس کا تھوڑا سا مجھے اسپیسیفک بتا رہے ہیں، تاکہ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ مطلب بندہ اوور ری ایکٹ ہو جاتا ہے اس طرح، تاکہ اس میں ہمیں حد پتا ہو کہ ہم کہاں تک کر سکتے ہیں نا، جو بھی اس کا ریئیکشن ہو. کیونکہ میری اکثر یہاں پہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، ان سے تھوڑی سی بحث ہو جاتی ہے. مطلب میں ٹرائی کرتا ہوں کہ نہ کروں، لیکن پھر بھی وہ ورک آؤٹ پہ آگے پیچھے تو وہ تھوڑا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کی آگے پیچھے. لیکن مجھے پھر اس کا مجھے حد نہیں پتہ ہوتی کہ کہاں تک ہم جا سکتے ہیں نا. تو آئی نو آپ بھی کہتے ہیں مفتی نہیں، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو کیا زیادہ پاسبل لگتا ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اس چیز میں؟ کتنی عمر ہے بیٹا آپ کی؟ سر میری 25. ہاں آپ جس بلڈنگ میں کام کرتے ہیں، اب جی تو سر. خیر کسی بلڈنگ میں کام نہیں کرتے، آپ تو گھر پہ کام کرتے ہیں نا؟ جی میرا ویئر ہاؤس ہی ہے، وہاں پہ ہی کرتا ہوں ذرا کام. اس ویئر ہاؤس کے سیکیورٹی گارڈ ہے کوئی؟ جی سر ہے. ہاں، کیا نام ہے اس کا؟ سر وہ اسپیسیفک ہے، مطلب وہاں پہ 5-6 ویئر ہاؤس ہیں. وہ مسلمان ہی ہے لڑکا، نام نہیں مجھے اس کا پتا، لیکن یہ ہے کہ جی چلیں آپ مثال سمجھنے کی کوشش کریں. جی سر. جب آپ کسی ایسے معاملے میں ہوں جس معاملے میں آپ کی کوئی طاقت بالکل بھی نہ ہو، جی آپ کے پاس کسی بھی قسم کی سپیریورٹی نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، تو جی سر. اب اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. تو سر اوکے، یہ تو چیز سر یہ چیز پھر بہت درد دیتی ہے نا، پھر وہ پھر کیا اس میں کر سر آپ سکتے کو درد دیتی ہوتی ہے امیر حمزہ تو آپ اس بارے میں کچھ کر رہے ہوتے. آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو کتنی دیر تک آپ بیٹھتے ہیں کہ اسپتال نہ جائیں؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، چلیں 10 گھنٹے لے لیں. بہت جی ہمت سر. ہے آپ میں، 2 دن ساری رات نہیں سوئے مگر پیٹ میں درد تھا خالی، مگر دوسرے دن تو اسپتال جائیں گے نا. جی سر. آپ کو 6 سال ہو گئے ہیں آپ اسپتال نہیں گئے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ 6 سال سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اسپتال نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی. جی کہیں نہ کہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، وہ ایسے بھی کہیں ہوتا نہ ہے. کہیں نہیں، میں مینچسٹر میں یہیں صحیح کہہ رہا ہوں، یہیں مینچسٹر میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں مسلمانوں کو انگلینڈ میں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ دین خطرے میں. پہلے دیکھیں، جب تک آپ مرض کو مانیں گے نہیں کہ مرض ہے، تب تک آپ طبیب کے پاس نہیں جائیں گے. بڑے مریض ہیں دنیا میں جو اسپتالوں تک نہیں پہنچے، وہ سیدھے قبرستان ہی پہنچے پھر اس کے بعد، مگر نہیں مانتے تھے وہ کہ کوئی بیماری ہے، نہیں جاتے تھے اسپتال. ابھی بھی آج کے دن میں بھی ہیں. جی ٹھیک سر. ہے، یہ میں محاورے میں نہیں کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اصل میں میڈیکل ایلمنٹس کے کافی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جانا اسپتال، بس پھر وہ قبرستان ہی پہنچتے ہیں. تو جب ہم دین کے مسائل دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کسی بھی لیول کے اوپر کچھ خود اپنے طور پہ نہیں کر رہے ہوتے، جو کہ ضروری ہے کہ کیا کیا جائے صحیح اقدامات، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ ہمیں درد نہیں ہو رہا. وی ڈو ناٹ ہیو دیٹ پین. اوکے، سو جی سر. آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ. 1 2 3 10 13 اور 10 23 اور 10 33 اور 4 37 بندے اس وقت برٹش پارلیمنٹ کے اندر آپ کے مینچسٹر کے کینڈیڈیٹس ہیں. 9 اس وقت سرونگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 9 جی سر. اس وقت سرونگ ہے.
میں پورے کے پورے مینچسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان یہودیوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے گیٹ سائڈ میں رہتے ہیں، مینچسٹر سے ذرا سا اوپر، نیو کیسل کے نیچے. جی مینچسٹر میں 13 بندے ہیں، کنزرویٹو، لیبر پارٹی کے اور لبرل. ٹھیک ہے، نام بتاؤں ان کے؟ میرے پاس نام لکھے ہوئے آ رہے ہیں، بتاؤں؟ اوبیسلی پتا ہوں گے سر آپ کو، آپ ایسی ہی بات کنٹینیو کریں. جی ابھی بتاتا ہوں آپ کو. کیٹی لیم الخاتون ہے، میتھیو پیٹرک، گوگل کریں، پیٹر پنسلی، سارا سیکمن، جاش سائمنز، روتھ سمیتھ، لوسی فریزر، اینڈریو پرسی، ڈیمین ایگن، یہ تو ابھی سلیکٹ ہوا ہے ڈیمین ایگن، تو بین کولمن. شروع کروں لسٹ آگے کی؟ ایسے نہیں بیٹا، کسی ان کے مذہب پہ کچھ کر کے دکھائیں، آپ کیا کے دکھائیں، دیکھتا ہوں کون بچتا ہے. یہ ہوتے ہیں مذہب کے رکھوالے، دین کے رکھوالوں کی حرکتیں دیکھیں. ان کی کوالیفیکیشن بتاؤں آپ کو، ہم نے لکھی بھی آ رہی ہیں میرے. ان کی سی ویاں دکھاؤں؟ آپ مسجد کے مولوی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی سی وی دیکھ لیں، کیا ہے اس کی سی وی. جی سر وہ تو بالکل ہی نااہل ہے نا، کہ اور کچھ بھی نہیں. ابھی میں نے جی بیٹا، نٹھلوں کے دین حفاظت میں نہیں رہ سکتے، نٹھلے کا کوئی دین نہیں ہوتا. ایون تو سر جہاں آپ جہاں پہ آئے تھے مانچسٹر لاسٹ ٹائم، ادھر سیلفرڈ میں سارے جیوز رہتے ہیں وہاں پہ، اور ساتھ وہ جی جی جی، ساری میں اولڈم میں آیا تھا نا، اولڈم تو ہے ہی سینٹر. جی آپ پہلے اولڈم میں آئے تھے، پھر آپ ادھر آئے تھے آئرش سینٹر میں، تو وہ یا آئرش دونوں یہودی علاقے ہیں، دونوں جی گڑھ ہیں. جی وہاں پہ سارے یہودی ہیں، ایون تو انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، اور ادھر یہ ساری مسجدیں بنی آپ ہوئی ہیں. کو پتا ہے گیٹ سائڈ میں نیو کیسل میں پولیس والا اگر یہودی نہیں ہوگا تو گیٹ سائڈ میں انٹر نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ جی سر ادھر بھی ساری کمیونٹی ہے مانچسٹر میں نا، ان کی اپنی ایمبولینس ایوری تھنگ، وہ جیوش کے پاس ہر چیز. جی، جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ پہلے سی وی بناتے ہیں، پرفارمنس دکھاتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، لاجیکل بات کرتے ہیں، دنیا کا پتہ ہوتا ہے، لوگ سنتے ہیں ان کو، پھر لوگ اپنی زندگیاں چینج کرتے ہیں، ان سے انسپریشن لے لے کے ان کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں. یہ راستہ ہے، یہی راستہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے، یہی راستہ میرے صحابہ کی سیرہ ہے. انہوں نے پکڑ لی ہے، ہم نہیں پکڑے. کامن سینس کی باتیں تھی، جی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بیٹا پاور میں آنے کا. فرشتے نہیں اتریں گے ہمارے لیے، ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ، اور فرشتے بھی اللہ نے بتا دیا وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرشتے اتار رہے ہیں تو طاقت والوں کے لیے اترتے ہیں، جی ایسے نہیں فرشتے اترتے. بہت آسان سے سولوشن ہے، بس ہم نے نہیں ماننے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا، درد ہو رہا ہے تو شو کریں، پروو اٹ ٹو می کہ آپ کو درد ہو رہا ہے. ایسے نہیں آپ کہیں گے آپ کو درد ہو رہا ہے. جی پلیز نیکسٹ کوشچن. سر پلیز سر ایک بس چھوٹا سا اس کا بتا دیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں آئی ایم مدر، اور میرا 8 سال کا بیٹا ہے، تو میں وہ چھوٹا سا تھا 3-4 سال کا، تو میں اس کو نبیوں کی کہانیاں سٹارٹ کی تھی. تو اس کے بعد میں نے اس کو حضرت اسحاق کی کہانی پہ جب آئی، تو حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے، تو انہوں نے ایک کو نبوت دی جب وہ ان کے لیے لینے گئے. مطلب انہوں نے کہا اپنے ایک بیٹے کو کہ آپ جانتے ہی ہیں ساری سٹوری. تو اس میں میں خود تھوڑی سی کنفیوز ہو جاتی ہوں، تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس میں وہ مطلب انہوں نے ایک بیٹے کو کہا تھا، لیکن دوسرے بیٹے نے جلدی سے ان کو لا کے دیا جو انہوں نے منگوایا تھا. تو انہوں نے ان کو نبوت کا مطلب ان کے لیے کہا کہ آپ کو نبوت ملے. تو آپ نے کس یہ نے کہا کہ حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے؟ کون سے نبی کو آپ حضرت اسحاق کہہ رہی ہیں؟ جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. جی تو آپ کو کس نے کہا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں خالی؟ نہیں مطلب اس وقت تو انہوں نے 2 میں سے سلیکٹ کیا نا. وہ تو ایک الگ کہانی ہے. حضرت اسحاق کے 12 بیٹے ہیں، اور وہ بھی ایک نریشن میں 12 ہیں، ایک میں تو اس سے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے لیکن یہودیوں کی جو وہ تالمود ہے نا، ان 12 بیٹوں کی جی الگ الگ پروفیسیز اور الگ الگ کتابیں، تقریباً آئی تھنک 96 کتابیں ہیں ان 12 بیٹوں کے اوپر، 96 سے بھی زیادہ، مگر 96 ہیں منیمم. تو جی آپ سوال پوچھیں حضرت اسحاق کے بارے میں، آپ کے بیٹے نے کیا ایسا کہا ہے کہ کیا آپ نے سوال پوچھا؟ مطلب انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ مطلب یہ تو دھوکے بازی نہیں ہے کہ اگر میں بچے کو بھی بتا رہی ہوں، یا میں خود بھی کنفیوز اس میں کہ یہ ایسے آپ یہ چھوڑیں، ایک یہ بیٹے چھوڑیں اس بات کو، پہلے نس پہ جڑ پہ پکڑ لیتے ہیں، آتا ہوں حضرت اسحاق پہ. جی یہ آپ اپنے بیٹے کو نبیوں کی کہانی سنا رہی ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں.
बस वो बहुत इंटरेस्ट लेता है, पहले हजूर पाक की कहानियां सुनाई तो उसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया। ओहो, कहानी में तो हर इंसान फिर इंटरेस्ट लेता है ना, कहानी होती इंटरेस्टिंग है, हमारी बिल्ली जरूरत होती है कहानी। तो आपने अंबिया की कहानी सुनानी शुरू कर दी 8 साल के बच्चे को। What? नहीं, वो ओ, 4 साल। 4 साल के बच्चे को? जी। अच्छा, तो ये कहानियां कहाँ से पढ़ रही हैं आप? बस ये एक वो जो किस्सतुल अंबिया है उसमें से भी देखती हूँ और वीडियोस भी। अच्छा, एक सेकंड, मेरी मीडिया टीम मुझे नजर आ, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह करें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स बिगिन प्रोसीडिंग्स। आपका नाम क्या था मैम? फाखरा। फाखरा, अंबिया की कहानी सुनाने के पीछे एक टेक्निक होती है। 4 साल के बच्चे को आपने जब कहानी सुनानी होती है तो जी। आपने सिर्फ और सिर्फ एक हीरो और विलन की कहानी सुनानी होती। आपने लॉजिक और मंतक 4 साल के बच्चे से सेटलमेंट नहीं करनी होती, ठीक है? अब नाउ यू ओवरप्लेड दिस। सो आप किस मुल्क शहर में हैं? मैं मरी में। आप मरी में हैं? Recording in progress. जी। ओके, 12। तो अपने बच्चों को सिर्फ हीरो विलन की कहानियां सुनाएं, ठीक है? वरना जी। हाँ, और जब तक आप खुद रेडी नहीं है, एक कहानी आपको पूरी तरीके से पूरा उसका अहाता नहीं किया हुआ आपने उस पूरे वाक़े का, तो उसको ऐसे नरेशन में ना डाल दिया कर, ठीक है। ठीक है? तो जी। काफी सारे मौके ऐसे आए हैं कि अंबिया ने भी और हर इंसान ने ऐसे टैक्टिकल डिसीजंस लिए हैं कि जो बिगर गुड के अंदर और बिगर ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए शॉर्ट टर्म लॉसेस उन्होंने खुद अपने सर पे लिए। और ये जरूरी आप भी लेते हैं, मैं भी करता हूँ। तो ऊपर से अंबिया को कुछ ऐसी चीजें डायरेक्टली अल्लाह ताला अंबिया के हाथों करवाते हैं जिनका लॉजिक के तोड़ने से तो ताल्लुक हो सकता है, लॉजिक को फॉलो करने से ताल्लुक नहीं होता है। इट्स अ बिग टेस्ट टुवर्ड्स मेकिंग पीपल बिलीव, टेस्ट देयर बिलीफ। वो अपनी अकीदे को टेस्ट करने के लिए ऐसी चीजें अल्लाह ताला ने अहकाम में और अंबिया से करवाते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ताकि मुनाफिक साइड पे हो जाए और बिलीवर इस तरफ आ जाए, ठीक है? मुनाफिकीन ने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के अंदर मुनाफिकीन ने हमेशा लॉजिक का सहारा ही लिया। तो अल्लाह ताला ने लॉजिक की मार उनको दी है कि अगर तुम बहुत लॉजिक खेलते हो तो फिर हम ऐसे काम करते हैं या करवाएंगे अपने इन बदगुज़ीदा तरीन अंबिया से कि जो लॉजिकली सही नहीं नजर आ रहे होंगे, ठीक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया की थी तो बड़े बड़े नाम हैं, आप पढ़ें जरा आपको पता चले, बड़े बड़े नाम हैं जो हिल गए थे कि ये क्या किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बड़े बड़े नाम हैं, ऐसे ऐसे जुमले अदा हो गए कुछ लोगों से कि जो हिस्ट्री में रकम हो गए कि उस मौके पे बड़ा बड़ा बंदा टेस्ट हो गया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुलह हुदैबिया की तो सूरह फतह नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई कि बहुत बड़ी फतह का मतलब है बहुत बड़ी ओपनिंग, के इससे बड़ा दरवाजा नहीं खुला आज तक जितना ये खुल गया। हालांकि नजर नहीं आ रहा था, ऑब्वियसली और अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा था। तो इस तरह बड़े बड़े काम हैं जो कि टैक्टिकली करने पड़ते हैं और जरूरी होता है कि मोमिन और मुनाफिक अलग हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि छोटे बच्चे के लिए ये मामलात नहीं होते, ये एक खास दिमाग का एक हिस्सा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जब तक वो हिस्सा नहीं बनता इंसान का, इंसान पे कोई टेस्ट नहीं रखा। दिमाग का फ्रंटल हिस्सा जो है ना, वो जब तक डेवलप नहीं होता, वो 13वें 14वें साल में शुरू हो जाता है, 11वें साल में, और 15-20 साल के अंदर 15-20वें साल की उम्र तक वो पूरा हो चुका होता है। कईयों को 25 साल लग जाता है, मगर उस दौरान फिर आपको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने टेस्ट में भी डाल दिया होता है कि अब आप पे सवाल होगा आखिरत में। 4 साल के बच्चे को लॉजिक सुने 4 साल के बच्चे को लॉजिक टेस्टिंग ना दें बेचारे को, वो ज़ाहिर है फिर वो इस तरह की बात करेगा जिसका आपके पास
आंसर सही भी हुआ तब भी वो बच्चे को समझ नहीं आएगी, गलत हुआ तो बच्चे फिर बाकी के सारे मामलात को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो इट्स अ प्रॉब्लम एट योर एंड। बच्चा बिल्कुल ठीक सवाल कर रहा है, आप गलती आपकी है इसमें। बच्चे को दीन की तरफ रगबत दिलाने के काफी नाजुक मामलात होते हैं, उनको एहतियात से सरअंजाम किया करें। और सबसे बड़ी बात सिर्फ ये नहीं कि दीन पे रगबत दिलाना, उसकी एज को भी देखते हुए आपने सारे काम करते। जी तो बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स बिगिन प्रोसीडिंग्स। दिस सेशन इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह telecasted maybe 2 days from now on YouTube and all of our social media channels. Our topic is very simple. There is a big opportunity जो कि इस वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुसलमानों को एक टैक्टिकल विक्ट्री दी है। टैक्टिकल विक्ट्री क्यों मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, पाकिस्तान और टर्की का, कतर का और ईरान का और यूएई का मोस्ट प्रोबेबल पैक्ट नजर आने को है। इंशाल्लाह ये पैक्ट पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह ये एग्रीमेंट अपने अपने तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ ये वाला पैक्ट साइन करेंगे। इसके पीछे उनके सेल्फिश इंटरेस्ट हैं, इनमें से एक भी मोमिन नहीं है, आप सबको पता है। मोमिन होते तो ये फलस्तीन के वक्त ये पैक्ट करते। ये बेशरम लोगों ने कतर पे हमले के बाद अमेरिका से डर के कि हमने इनके सामने अपनी लड़कियां नचवा दी, हमने इनको 400 मिलियन डॉलर के जहाज गिफ्ट किया और अगले दिन उन्होंने आके हम पे बम मार दिया। तो MBS भी डर गया और कतर का बादशाह भी डर गया। इतना डर गया कि इस हमले के बाद उसने ऐसी खसीस किस्म की स्टेटमेंट्स देनी शुरू की कि इतना ही तू बागैरत होता तो तू खुलेआम स्टांस तो देता, मगर नहीं, डरपोक लोग हैं, इनको ना दीन का इनको कोई रगबत है, ना कोई इम्तिजाज है, ना कोई इनको दुनिया के उसूल पता है। कॉमन सेंस के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इन्होंने वो भी तोड़ दिए कि आपके मुल्क में अगर बम मार देते हैं आके इसराइली तो इसके कोई बेसिक रिएक्शंस होते हैं। ब्राजील के और वेनेजुएला के और बोलीविया के सदर को वो रिएक्शंस आते हैं, वो कि दीन के इस्लाम के मोमिन तो नहीं है, उनको पता है कि कैसे फर्स्ट मेंटल रिस्पांस देते होते हैं। एक पॉलिटिकल रिस्पांस बहुत जरूरी होता है, किस तरह का देना होता है कि अगली दफा ये मामला हो तो अगला डर जाए या फिर नेगोशिएट करे। मगर नहीं, देखे इनके रिस्पॉन्सेज क्या थे। कतर के बादशाह सलामत ने साफ दिखा दिया कि किस इंफीरियर साइकोलॉजी का बोना है वो। मोहम्मद बिन सलमान को पता था कि कतर के साथ, तो आप सबको पता है कि उसके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं सऊदी अरेबिया के। एक्चुअली इट इज द ओनली वन अरेबियन एनिमी दैट KSA हैज। तो उसने फिर पाकिस्तान के साथ ये पैक्ट किया। इसके पीछे क्या क्या और फैक्टर्स हैं उसकी तफसील में क्या जाना, अब तो हो गया पैक्ट। मगर ये पैक्ट को अचानक किसी को ख्वाब नहीं आया। ये पैक्ट बहुत पहले से, जब ईरान पे हमला हुआ था तब से इसकी बिना पड़ चुकी हुई थी। मैं जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, IMS के स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस, क्लियर डायरेक्टिव्स दे रहा हूँ मैं। सोर्स कोड के तमाम स्टूडेंट्स को डायरेक्टिव्स जा चुके हैं कि भैया ये सोर्स कोड एक बीकन हाउस सिटी स्कूल की तरह का कोई स्कूल नहीं है, ये हार्वर्ड या येल की तरह की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये इस्लाम का मिशन है सोर्स कोड। अब आपको हम ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे और अब आपने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी कैसे देखना है। तो इन लोगों को छोड़ें कि ये कैसे दीन पे हैं, उन IMS के स्टूडेंट्स को और तमाम मुसलमानों के बच्चों को गौर से देखें और देखें कि इस अपॉर्चुनिटी को आपने किस तरीके से इस्लामिक पेडेस्टल के ऊपर, इस्लामिक स्टेंसिल के ऊपर, कुरान के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कैसे देखना है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट मे बी 100 years, मे बी मोर इन द हिस्ट्री ऑफ द ग्लोब। ओके, याद रखिएगा, मैं रिपीट करता हूँ, कुर्रा यारद के ऊपर ये सबसे बड़े वाकयात में से एक वाकया है। इसलिए मैं इसके ऊपर बार बार सेशन करूंगा, ट्विटर स्पेस करूंगा, यूट्यूब सेशन करूंगा, स्कूल और कॉलेजेस में जाऊंगा इंशाल्लाह, हर शहर में जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं दुनिया के हर शहर में जाऊंगा इंशाल्लाह, कि मुसलमानों को बता सकें कि इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेके इस्लामिक फराइज क्या बनते हैं और इस वक्त साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का तकाजा क्या है। इस वक्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सबसे बड़ा टूल है ये अल्लाह ताला ने प्लेट में पेश किया तमाम मुसलमानों को, स्पेशली उन लड़के और लड़कियों को जो इस वक्त 20s में हैं, 30s में हैं, कि अब आप इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। जिस तरीके से किसी बहुत ही बड़ी स्पोर्ट का, ये क्रिकेट का या फुटबॉल को छोड़ें, दुनिया अगर सारी की सारी एक ही गेम खेलती होती और उसका वर्ल्ड कप अगर हम जीत जाते तो उसकी वजह से पाकिस्तान के ब्रांड को क्या फायदा होता, उसको लोकल ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे बिल्ड हो जाती, अचानक पूरी दुनिया में क्या रिकग्निशन मिलती, तो उसको चैनल कैसे किया जाता, हार्नेस कैसे किया जाता। हार्वेस्ट तो इंशाल्लाह अगली नस्लें करेंगी, हार्नेस हमने करना है
اس کو استعمال کر کے کیا کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، اور اگر ہم نے نہ اٹھائے تو یہ اسلامکلی ہمیں کس لیول کی مطلب فراست میں کمی، اسلام کہاں پہ ہمیں بتائے گا کہ تمہاری فراست میں کہاں کمی رہ گئی تھی. تو آئی ایم ایس کے تمام مسلمان بہن بھائیوں اور سورس کوڈ کے تمام اسٹوڈنٹس، میک شیور یو انڈرسٹینڈ اٹ از اے جاب. ناؤ دس از یور جاب کہ اس کو کس طریقے سے کیپٹلائز کرنا ہے، اس کو یوز کرنا ہے، اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے اگلے یوتھ کو اگلے مراحل کے لیے تیار کرنا ہے. یوتھ کو اگلے مراحل کے لیے تیار کرنے کے لیے جو بیسک پرابلمز ہیں پہلے وہ سمجھ لیں. 2-3 بڑی پرابلمز ہی بتاؤں گا. ایک ٹویٹر اسپیس ہے، آبویسلی اس کے اوپر میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا. ایک پوری ڈاکیومنٹری بنائیں گے 10 یا 20 گھنٹوں کی قسطیں کر کے، تب آپ کو تمام مسائل کا پتہ چلنا چاہیے. اگلے 100 سال کے مسائل کیا ہمیں نظر آ رہے ہیں کلیئرلی. اس کے علاوہ بھی آئیں گے، کیا پتہ یہ بھی اسی طریقے سے نہ آئے، اللہ کو پتہ ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ بدلتا ہے، مگر کچھ بیسکس ہیں وہ تو ہمیں کلیئر کرنی پڑیں گی. تو پاکستان کے مسلمانوں کو اس وقت اپنی برانڈ ریپوزیشننگ کرنی بہت ضروری ہے، وہ بھی اسلامک بینر کے اندر. آئرونکلی 2 ملکوں کا، پاکستان اور انڈونیشیا کا ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، پاکستان اور ملیشیا کا ٹریڈ ایگریمنٹ ہے. اس کو کوئی یہ نہیں کہتا یہ مسلم ایگریمنٹ ہے، کوئی غیر مسلم بھی نہیں کہتا اور کوئی مسلمان بھی نہیں کہتا. پاکستان اور مسلم ممالک کے اور بھی بڑے ایگریمنٹ ہیں جو کہ لیبر فورس کے ہیں، اس کو کوئی مسلم ایگریمنٹ نہیں کہتا. مگر پاکستان اور سعودی عربیہ کا سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا تو اس کو مسلم ایگریمنٹ اور مسلم بلاکس کہنا شروع کر دیا. غیر مسلموں نے بھی، امریکہ نے بھی، اسرائیل نے بھی، انڈیا نے بھی، ہر ایک نے، چائنا نے بھی، انگلینڈ نے بھی. مسلم کا لفظ پہلی دفعہ استعمال ہونا شروع ہوا ہے. کامن سینس کی بات ہے کہ وہ بے نقاب ہوئے. ادھر 2 ملکوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو، ترکی اور پاکستان کے بہت سارے ایگریمنٹس ہیں، ان کو تو آج تک کسی نے مسلم ایگریمنٹ نہیں کہا، مسلم بلاکس نہیں بولا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہاں پہ یہ لوگ انویل ہوئے ہیں. اینی پریکٹسنگ مسلم جس کو تھوڑا سا بھی شعور ہے اس کو پتہ چل گیا کہ کدھر ان کا پردہ اٹھ گیا. سو ابھی مسلم ممالک کے بہت سارے اور نیٹو کا لفظ استعمال، مسلم نیٹو کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا. بہت سارے مسلمان ملکوں کی لسٹ تیار ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. ظاہر ہے اب بہت بڑی طاقتیں انٹر ہوں گی. کہاں پہ انٹر ہوں گی؟ پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں یا آرمی کے گھروں میں ٹیلی فون کال کے تھرو یا پرسنل میٹنگز کے تھرو کہ بھائی کتنے پیسے اور چاہیے، تمہاری کون کون سی ویڈیوز ہمارے پاس پڑی ہیں وہ لیک کر دیں گے، ٹرکی کے ساتھ میں کر لینا، یا UAE کے ساتھ میں کر لینا، یا ایران کے ساتھ میں کر لینا. یہ سارے ایک بلیک میلنگ تو ان کے ساتھ ہوگی ابھی. بہرحال اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا اور اگر آپ مسلمانوں کو یہ ڈیوٹی، آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کام پریشر ڈالنا ہے مسلم گورنمنٹ کے اوپر، پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر کہ بھیا وی آر، آپ نے وہ پوزیشن کرنا ہے مسلم یوتھ کو، مسلم نیریٹو کو پوزیشن کرنا ہے کہ شہباز شریف جیسا بندہ بھی جس کا دین سے دور کوسوں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، دین کے لیے اس نے کبھی کچھ نہیں سوچنا، نہ کرے گا. وہ اس کے ورلڈ ویو کے اندر اسلام نہیں آتا. اس کے ورلڈ ویو میں اسلام وہی ہے، حج کر لوں گا، عمرہ کر لوں گا، جو کچھ مرضی، باقی سارا کچھ کر لوں گا، مگر اسلام کا حج کر لوں گا، اسلام کا عمرہ کر لوں گا، باقی دنیا میں کسی اور دین کا سارا کچھ کروں گا اپنی لائف میں، مقصد بھی اسی دین سے لوں گا جو کوئی اور دین ہے، اسلام کے لیے حج عمرہ کر لوں گا. یہ پاکستانی ریگولر آدمی عورت کا ورلڈ ویو یہی ہے، اور پریٹی شیور MBS کا بھی اور قطر کا بھی اور ایرانیوں کا بھی یہی ہے. سو اس لیے آپ کو بہت احتیاط سے اس لیئر کو بہت مطلب احتیاط سے یہ پھل کو چھیلنا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ خراب نہیں ہونا پائے. وی نیڈ ٹو کیپ دس، وی نیڈ ٹو پرزرو دس، کیونکہ آپ لوگ اور ہم لوگ اس وقت مسلمان جو دینی طبقے کے لوگ ہیں وہ پاور میں نہیں ہیں. تو پاور کیا ہے ہمارے پاس پاور نمبرز کی ہے. نمبرز نیریٹو بلڈ کرنے میں آسانی رکھتے ہیں. ایک دم پمپ ہونے چاہیے کانٹینٹ، بڑے کیئرفلی چوزن ورڈز کے ساتھ کانٹینٹ پمپ کرنا شروع کرنا ہے تمام سوشل میڈیا کے اوپر، اور کتابیں اور آرٹیکلز اور جرنلز کے اندر آپ کی انٹری ہونی بہت ضروری ہو گئی نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے. جیسے کہ کوئی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد کوئی ملک سیلیبریٹ کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ نے اپنی سائیکالوجی کو پازیٹیو رکھنا ہے. انتہائی پازیٹیو واقعہ ہوا ہے یہ، بہت ہی بڑا اور انتہائی خوش آئند واقعہ ہے اگر اس کو اپرچونٹی کے طور پہ لیں تو. وہ سعودی عرب کے لوگوں کا دین کیا ہے، وہاں پہ کیا چاہتے ہیں، وہ مدخلی رجیم کیا ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس وقت پازیٹیوٹی کے اوپر لے کے آئیں. آپ سب کو پتا ہے فلسطین کے موقع پہ تو ان کو کچھ بھی نہیں، جون نہیں لگی کان پہ، اور قطر کے بعد ہفتے کے اندر یہ سارے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ اسلام کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آبویسلی اپنے بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں، تو کرنے دیں ان کو. ہم اسلام کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ریٹیکیول مت کریں. رول نمبر 1، ان کو ریٹیکیول مت کریں. آرٹیکلز کے اندر ان کو ریٹیکیول نہ کریں، اور بہت شارٹ اینڈ کرسپ قسم کے نیریٹو بلڈ کرنا شروع کریں، کانٹینٹ لکھنا شروع کریں. اور اتنی تعداد منیمم ہو IMS کو ایٹ لیسٹ 100,000 ڈفرنٹ انسٹنسز کا ٹارگیٹ میں بھی دے رہا ہوں کہ اس
महीने एट लीस्ट अक्टूबर के एंड तक 100,000 bullets should be fired in your articles, well written articles. Every social media from Reddit to Quora to LinkedIn to Facebook to Instagram to YouTube to जो भी मैंने छोड़ दिया, सब जगहों के ऊपर IMS एक दूसरे आर्टिकल के ऊपर रिव्यूज देना शुरू कर दें. टीम्स बनाएं और रिव्यूज दें, टीम्स बनाएं रिव्यूज दें. हर बंदा लिख रहा होगा और हर बंदा रिव्यूज दे रहा होगा ताकि इसकी ट्रैक्शन बने और नैरेटिव बिल्ड हो. पाकिस्तान का लव्स इन्हीं पेट्रियाटिक इल बिलीफ, इल मतलब बीमार नाकिसुल अकीदा लोगों की बिलीफ पेट्रियटिज्म पे होती है. इनके इस वायरस को बेशक हवा दें. ये पेट्रियाटिक लोग हैं, ये तो मुल्कों के लिए करते हैं, हम अल्लाह के लिए करते हैं. तो इनको हवा दें और पाकिस्तान का और KSA का ब्रांड प्रॉपर एस्टेब्लिश करवाएं कि हाँ ये एग्रीमेंट बहुत बड़ा और है भी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एग्रीमेंट बहुत बड़ा है. अल्लाह ताला दोनों मुल्कों की हिफाजत करे, अल्लाह ताला उनके अंदर रहने वाले बाशिंदों की हिफाजत करे. अल्लाह ही हिफाजत करने वाले हैं. आपका काम है अगली यूथ को निगाह में रखते हुए टेलीस्कोप में, क्योंकि दूर है वो सिर्फ टेलीस्कोप में, अपने आर्टिकल को माइक्रोस्कोप में रखते हुए इन दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट करना है और नैरेटिव बिल्डिंग करनी है. एंड इतनी ताकत देनी है मुसलमान यूथ को कॉन्फिडेंस के थ्रू कि वी आर नाउ मेन स्ट्रीम, वी आर एट द बिग टेबल नाउ, वी आर द मेन प्लेयर्स. ये प्रोफाइल देनी बहुत जरूरी है आपको पाकिस्तानी मुसलमानों को. चूंकि पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है इसलिए मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, वरना पूरी दुनिया के तमाम इंडियन मुसलमानों को भी पाकिस्तान को के बारे में लिखना जरूरी है कि भैया ये बहुत बहुत बड़ा वाकया हुआ है. एंड इट शुड चेंज द कॉन्फिडेंस लेवल, कॉम्पिटेंस लेवल एंड मोस्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन ऑफ द पाकिस्तानी यूथ. नाउ लोगों को तो पता भी नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसलिए आपने पहले अवेयरनेस देनी है. स्टेज 1 अवेयरनेस. आर्टिकल्स नंबर 1 कैटेगरी अवेयरनेस. सितंबर और अक्टूबर मिड तक अवेयरनेस दें कि इसके पीछे डिटेल्स क्या हैं और पॉलिटिकल साइंस के पूरे चट्टे खोल दें. छोटे आर्टिकल लिखने हैं, 28,000 अल्फाज का एक आर्टिकल में कोई नहीं पढ़ेगा. सो बी वेरी इंटेलिजेंट. ओके, 300 वर्ड्स 250 वर्ड्स के अंदर अपनी अपनी गोलियां चलाएं और बिल्ड करें. मुसलमानों को कॉन्फिडेंस दें कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जीत अता की है. और बेशक आपको इंडियन कार्ड प्ले करना पड़े, बेशक इंडियन कार्ड प्ले करें कि यार आप इंडिया को के दांत खट्टे किए अल्लाह ने, बेशक प्ले करें. इस वक्त मुझे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो पाकिस्तान के स्कूल गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स, उन लोगों का के अंदर एक कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी जोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डालनी है कि यार अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है और अल्लाह ताला ने सऊदी अरब को भी न्यूक्लियर पावर अता की है. अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उनको भी दीन के बड़े काम लेने के लिए इंशाल्लाह इस्तेमाल करे. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग श्योर कि इसको कोई रिडिक्यूल ना करे. It's the best thing Saudi Arab has done, best thing Pakistan has done. Call it that. Make sure you call it that. It is the finest weapon जो कि अगले बच्चों को हमने देना है. वो क्या है? वो सुपीरियर साइकोलॉजी का है. आपको पता है IMS की बुनियादी सुपीरियर साइकोलॉजी के लिए रखी गई है. इंफीरियर साइकोलॉजी से सुपीरियर साइकोलॉजी का सफर हो. इतना बड़ा अल्लाह ताला ने तोहफा हमें अता किया है तो इसको इस्तेमाल करेंगे हम, ना शुक्री तो नहीं करेंगे. So make sure we talk positive, we write positive, we make blogs and we make vlogs and we make those little or big opportunities को seize करें हर जगह के ऊपर. और IMS should be painted with this event in the next 3 to 6 months. इंशाल्लाह और से और मुल्कों के साथ एग्रीमेंट होंगे हमारे. इस यूनिटी को सेलिब्रेट करें. लफ्ज लिखें यूनिटी का, टॉप ऑफ द माइंड यूनिटी का लफ्ज होना चाहिए मुसलमान बच्चे को. टॉप ऑफ द माइंड ब्लॉक का लफ्ज होना चाहिए कि मुस्लिम ब्लॉक बन रहा है. टॉप ऑफ द माइंड ब्रांड का लफ्ज होना चाहिए कि मुस्लिम पाकिस्तान का ब्रांड कितना ऊपर जा रहा है, KSA का ब्रांड ग्लोबल लेवल के ऊपर. ये 3, 4, 5 लफ्ज आपने इस्तेमाल करने हैं. इसी अपने आर्टिकल के टाइटल ये बेशक ना रखें, रखने तो जरूर रखें मगर ये बेशक ना रखें, मगर आपके कीवर्ड्स ये होने बहुत जरूरी हैं. वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ नैरेटिव. दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. अल्लाह ताला ने MBS जैसी मखलूक से काम ले लिए, शहबाज शरीफ जैसी मखलूक से काम. अल्लाह ताला वमा यालमु जुनूद रब्बुकुम, ये किसी को क्या पता कि अल्लाह की फौजी कहाँ होते हैं. तो अल्लाह ताला इनको भी अल्लाह ताला हिदायत पिलाए, क्या पता है यही मोहरे हों जिसके थ्रू बड़ी बसात में अल्लाह ताला ने दीन को भी फतह अता करनी हो. होपफुली बहरहाल इन्होंने करनी है नहीं करनी, अगले यूथ को आपने प्रिपेयर करना है. पाकिस्तानी लड़के और लड़की को पूरी तरीके से ताकत देनी है कि नैरेटिव कैसे बिल्ड करते हैं. ट्रेनिंग दें इसको, कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग दें, वेल रिटन आर्टिकल्स होने चाहिए. बहुत बड़ी रॉकेट साइंस अंग्रेजी की तालीमें ना दें, लोगों को डराएं मत लड़कों लड़कियों को. इस वक्त अगले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर एवरी मंथ
100 to 200, 100,000 to 200,000 bullets should be fired on social media in terms of very well made videos, very well made written articles, very well written blogs, and very crisp एक ही डायरेक्शन में जाती हुई जो है ना मूवमेंट दिखाएं, ताकि क्योंकि आपको पता है ये मैं इंडिया पाकिस्तान और ये मैं बांग्लादेश को मैं अफगानिस्तान, ये इस तरह की बातें अमेरिका चाइना बरतानिया, आई डोंट बिलीव इन दिस. आई बिलीव इन कि जनरेशन टू जनरेशन मूवमेंट क्या होती है. तो इस जनरेशन ने अगर ये काम कर दिया तो अगली जनरेशन इंशाल्लाह बहुत हाई आईक्यू की होगी. और इस वक्त 5 साल के अंदर अंदर बच्चे का आईक्यू बढ़ाने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए था वो आप लोगों को अल्लाह ने दे दिया. नाउ अरब का कोई और मुल्क होता, अभी बता रहा हूं, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी. पहले अल्लाह ताला ने मोहम्मद बिन सलमान के थ्रू एक ब्रांड रजिस्टर करवाया, क्योंकि KSA का ब्रांड क्वाइट फ्रैंकली पिछले 50 सालों में डिमीन ही हुआ था. मोहम्मद बिन सलमान ने जो कुछ भी किया KSA के ब्रांड को उसने ताकत दी. इधर पाकिस्तान का ब्रांड शहबाज शरीफ जैसे बंदों के पास था, और इमरान खान और नवाज शरीफ और इधरदारी, और उससे पहले ज़ियाउल हक, ऑल ऑफ दैट स्टफ आपको भी पता है. अचानक अल्लाह ताला ने इधर वेट डाल के एक पलड़े में दूसरे पलड़े को भी उठा दिया. एंड पाकिस्तान की जो एक ही ब्रांड वर्ड थी वो पाकिस्तान की आर्मी थी, वो अल्लाह ताला ने यहां से बिल्ड करके उधर MBS से पॉलिटिकल होमवर्क करवा के दोनों को कंबाइन करवा दिया. इमेजिन हाउ मिस्टीरियस एंड हाउ अमेजिंग गॉड्स वेज आर. तो किस तरीके से दो नेट नेगेटिव्स को मिला के एक नेट पॉजिटिव बन गया. इस नेट पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखें, किसी तफसील में जाए बगैर स्टेज 1 के ऊपर अवेयरनेस दें. तफसील का मतलब है स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, अभी नहीं, अभी स्टेज 1 पे अवेयरनेस ने कि हुआ क्या है. स्टेज 2 के ऊपर इसकी इम्प्लीकेशंस और इसके फायदे और इसके किस किस जगह के ऊपर स्ट्रेटेजिक और किस किस जगह पे पॉलिटिकल और किस किस जगह पे साइकोलॉजिकल फायदे होने, वो स्टेज 2 है. वो हम 3 मंथ्स के अंदर अंदर शुरू कर देंगे. स्टेज 1 के ऊपर बच्चे को बताएं कि ये एग्रीमेंट क्या है, इस तरह के एग्रीमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, और मुस्लिम ब्लॉक का लफ्ज, मुस्लिम यूनिटी का लफ्ज आपस में जोड़ने की इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें. अंग्रेजी में लिखें, उर्दू में लिखें, चाइनीज में लिखें, फ्रेंच में लिखें, स्पेनिश में लिखें, जिधर जिधर IMS है हर जबान का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप लोग फ्लुएंट हैं, आप लोग 120 मुल्कों में हैं. अब तो रोज मुल्कों की तादाद बढ़ी है. मेक श्योर यू गाइज डू दिस इज योर इस्लामिक ड्यूटी. दिस इज नॉट, कोई एहसान नहीं करेंगे, ये आपका मेरिट है. अगर ये काम भी नहीं करे तो आप इस्लाम के फौजी नहीं. और जंगें इसी तरीके से जीती जाती है, नैरेटिव बिल्ड करके, साइकोलॉजी बिल्ड करके, कॉन्फिडेंस बिल्ड करके. हमें साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, आर्मामेंट्स के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर लीडरशिप और सुपीरियरिटी चाहिए. वो तभी आएगी जब कौम में कॉन्फिडेंस आएगा. कौम में कॉन्फिडेंस तब आएगा जब स्कूल और कॉलेज के लड़के लड़कियां, हाई स्कूल से भी नीचे 8th 9th 10th ग्रेड के लड़के लड़कियों को अवेयरनेस होगी कि भाई हम एक बड़ी ताकत है. तो छोटी कौमें इसलिए छोटी नस्लें पैदा करती हैं क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस शेक हुए होते हैं. इस वक्त आपने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर के ऊपर मेक श्योर जितनी जिसकी जो तारीफ करनी है आप करते रहें. जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना करें, और डोंट लेट योर आईज गेट ऑफ द बॉल. मकसद बड़ा क्लियर है हमारा, मुस्लिम यूथ का IQ बनाना है, कॉन्फिडेंस देना है, और वो तभी होगा जब आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखें. स्टेज 2 के ऊपर मैं बार बार सेशन करता रहूंगा. आप सब से इल्तमास है आप लोग भी सेशन करेंगे स्टेज 2 के ऊपर, जब हम इसके ब्लूप्रिंट्स खोलेंगे ना कि कौन कौन से स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पिलर्स लगे होते हैं, तो कैसे बनती है, ब्लॉक के अंदर फायदे क्या होते हैं, नेटो ने कौन से फायदे उठा रहा है. नेटो के बनने के बाद नॉर्थ अटलांटिक IQ ऊपर चला गया था, खाली मुल्कों की इकोनॉमी नहीं ऊपर गई थी. इकोनॉमी ऊपर जाने से पाकिस्तानी पिट मर रहे हैं किस तरीके से. जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, कनाडा, अमेरिका, ये सब नेटो है. इन सब को अंदर हमारे वीजे लग जाए, हमारे बच्चे इधर एजुकेट हो जाएं, इधर हम बिजनेस कर लें, इधर हमें नौकरी मिल जाए, इधर हमारे घर बन जाए, इधर हम सेटल हो जाएं. ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज वहां पे ब्लॉक बन गया हुआ है. वहां पे ब्लॉक बनता है, आपस में पैसा ट्रांसफर होता है, आपस में नॉलेज ट्रांसफर होती है, एकेडमिया फ्लरिश करती है. 10-20 सालों के अंदर अंदर मुस्लिम ब्लॉक अगर बन गया, 10-20 सालों के अंदर इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज में गैर मुस्लिम भी आके पढ़े होंगे अगर ये ब्लॉक सही बन गया. स्टैंडर्ड ऊपर जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स उसको फॉलो करता है, वो ह्यूमन रिसोर्स को फॉलो करता है, क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ती है, वैल्यू बढ़ जाती है. हार्वर्ड की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी बिल्डिंग में ईंटें बड़ी अच्छी लगी हुई हैं. हार्वर्ड की वैल्यू इसलिए क्योंकि उसके प्रोफेसर जो है वो हाई क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड्स के ऊपर सेट किए. येल के या ऑक्सफोर्ड के या कैम्ब्रिज के प्रोफेसर जो हैं वो कैम्ब्रिज में क्यों जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में क्यों जाते हैं वो वाले प्रोफेसर? बिकॉज वहां पे क्या तनख्वाहें बहुत ज्यादा मिलती हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, याद रखिएगा.
ادھر جو چیز ایک پروفیسر کو جس اسٹینڈرڈ کے اوپر اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ خود ڈیولپر ہوتا ہے. جس طرح کے لوگ, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, 30% آف نوبیل پرائز ونرز, یہ پڑھے ذرا, اس کی اسٹڈی پڑھیں آپ کو گوگل پہ نہیں ملے گی, یہ جرنلز میں ملے گی, گوگل پہ ملے گی آبویسلی, اب تو اے آئی کا دور ہے, ہر چیز ملے گی. 30% نوبیل پرائز کے ونرز ایوری ڈیکیڈ کے اندر, ہر 10 سال کے اندر جو نوبیل پرائز کے ونرز ہوتے ہیں ان میں سے 30% اکٹھے ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں. They're either friends, they're either part of the same faculty in some other some universities, or they are practically family mates. 30% نوبیل پرائز کے ونر ہر 10 سال میں ایک دوسرے کو کئی سالوں سے پہلے سے اکٹھے ہوتے ہیں, لوگ جانتے ہوتے ہیں, مانتے ہوتے ہیں, اکٹھے پلتے پڑتے ہوتے ہیں. سوچیں یہ میں آپ کو کیوں بتائی ہے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ نالج بگیٹس نالج, پروگرس بگیٹس پروگرس. جب آپ ایک خاص سٹینڈرڈ کے اوپر پرفارمنس شروع کر دیتے ہیں تو باقی کے سارے لوگ آپ کو خود ہی فالو کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اور پھر وہ لوگ آپ سے بھی بہتر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, سٹینڈرڈ اور اوپر چل جاتا ہے. یہ کیمبرج کے ساتھ یہ ہوا ہے, آکسفورڈ کے ساتھ یہ ہوا ہے. یہ پیدائشی ہائی سٹینڈرڈ نہیں تھے, ہارورڈ پیدائشی ہائی سٹینڈرڈ نہیں ہے, ییل پیدائشی ہائی سٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سسٹم سے کانفیڈنس آ رہا ہوتا ہے, اکانومی فلرش کر رہی ہوتی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہوتی. یہ کیسے آتی ہے؟ یہ بڑے طاقتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ایک دوسرے کی فکر کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے. یہ اویئرنیس جو میں نے ابھی آپ کو دی ہے, اس کی بریک ڈاؤن, اس کا بلو پرنٹ, اس کا گرے اسٹرکچر, اس کا فریم ورک, اس کا انفراسٹرکچر, یہ سارا آپ سٹیج 2 پہ نومبر دسمبر کے اندر شروع کریں گے انشاءاللہ. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ نے اویئرنیس دینی ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے, یہ کیا واقعہ ہوا ہے, اس کے بیسکس کیا ہیں, کیسے ہوا ہے, کس کس کے بیچ میں ہوا, آگے کیا ہوگا اس واقعے کے بعد, کیا نظر آ رہا ہے. یہ اویئرنیس آپ لوگوں نے دینی ہے مسلمانوں کو. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اس طرح کا ایک مومنٹم کریٹ ہو گیا ہے تو مومنٹم کے بعد اگلی نسل خود ہی پک لیتی ہے اس سے. اس کو کوئی ٹیلنٹ سکل نہ بھی ہو تو اس کو وہ پک مل جاتی ہے. جیسے پاکستان میں جہانگیر خان یا جانشیر خان اسکواش کے اندر پے در پے ریکارڈ بنا رہے تھے. خیر جانشیر خان کے تو بہت زیادہ ریکارڈ ہیں, مگر جہانگیر خان از the biggest, probably the biggest name that ever was produced by Pakistan as a sportsman. اب پاکستان کا کوئی بھی اسکواش کا پلیئر ہو, انگلینڈ میں جائے گا, امریکہ میں جائے گا, سنگاپور جائے گا, آسٹریلیا جائے گا, اگلا کہاں پر ہوگا کہ پاکستانی اسکواش کا پلیئر ہے. مومنٹم ابھی تک فائدہ دے رہا ہے, حالانکہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اسکواش میں ہماری. میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں آپ لوگوں کو, بچوں والی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب ایک قوم میں ایک برانڈ کریٹ کیا کر دیا جاتا ہے, ایک قوم ایک برانڈ کے تھرو مشہور ہوتی ہے تو مومنٹم خود ہی نیچے ترکے میں انہیریٹنس میں مل جاتا ہوتا ہے باقیوں کو. تو اگلی نسل کو برانڈ دینا ابھی ضروری ہے. ان کو تو خود بھی نہیں پتا, پریٹی شیور شہباز شریف کے تو آئی کیو کو ہم خود بھی جانتے ہیں, ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ اگلی نسلوں پہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے, اس کو کیش کیسے کرنا ہے, اس کو ہارنس کیسے کرنا ہے, ڈیولپ کیسے کرنا ہے, کیونکہ یہ تو 5 سال کی پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں. ایٹ لیسٹ MBS یا سعودی عربیہ میں یہ والی بیماری تو نہیں ہے کہ ہم 5 سال کے لیے آئے ہیں تو خیر ہے, جو ابھی لوٹنا ہے پکڑ لو. لوٹنے کا مطلب چوری نہیں ہے, جو فائدے اٹھانے ہیں ابھی اٹھا لو, جو لیگیسی کریٹ کرنی ہے ابھی کر لو. وہ تو ایک آرگینک ماڈل کے اندر سعودی عرب چل رہا ہے کہ بھائی جب تک بندہ ہے وہ جو کچھ کر سکتا ہے کرے گا. سو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. IMS اسلامک ڈیوٹی آپ کو یاد کرا رہا ہوں, آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اس کو اپرچونٹی کو سیز کیسے کرنا ہے. پلیز میک شیور آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو ٹو do anything else right now. IMS کا سائیکولوجیکل وارفیئر کا جو یونٹ ہے جس میں یعلمہم الکتاب کی جو ونگ ہے ہمارا, وہ اس کے اوپر پرائمری ٹارگٹ کرے اور پورے IMS کو ٹریننگ شروع کرے اور IMS کے اندر ایکسپرٹیز ڈیولپ کرے کہ کیسے ان گولیوں میں بارود بھرنا ہے. کون سی گولیاں؟ آپ کے سوشل میڈیا پہ لکھے ہوئے آرٹیکلز, اس کو کیسے لکھنا ہے, کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے. اوکے, یو میک شیور یو انڈرسٹینڈ کہ آبجیکٹو کیا ہے. اس لیے میں نے آج UK ٹائم کے پرائم ٹائم پہ 9:15 میں نے یہ سیشن شروع کیا یونائٹڈ کنگڈم کے ٹائم کے اوپر. میں آپ لوگوں کو جتنا زیادہ اس کی ریفریز کر کے ریپیٹڈ سیشن کر سکوں گا میں کروں گا, مگر اس وقت بگ پکچر کے اندر 2 بلین مسلمانوں کا IQ بڑھانا ہے, 25 کروڑ 30 کروڑ پاکستانیوں کو ری پوزیشن کرنا ہے, ان کا ایکومولیٹو IQ بڑھانا ہے, ان کو مومنٹم دینا ہے, اور کس طریقے سے اپنے قلم کا استعمال کرنا ہے اپنے, اور کس طریقے سے اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہوئے اس اینگل سے دیکھنا ہے. سب سے پہلے اس کی ٹریننگ کے لیے میں نے آپ سب کو بلایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو طاقت دے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو فراست عطا کریں تاکہ آپ لوگ ویل ریٹن آرٹیکلز, ویل میڈ ویڈیوز, ویل ڈائریکٹڈ نیریٹو بلڈ کر سکیں اور اس نیریٹو کو کنٹرول کریں اور چینل کریں اور ڈیولپ کریں
properly. This is your job. It's the only job right now. I hope everyone understands how important all of this is for your Islamic perspective. Gee, any questions? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. Sir, Jazakallah khair for giving us a strategy, but I just have one question. So, sir, we have seen this thing in Sirah as well, that, Prophet ﷺ entered alliances even with non-Muslims for greater benefit of the community. But that was obviously Prophet ﷺ, whose intention were guided by Allah. But here, when we look at today's leader, it is doubtful whether such alliances are truly made for the benefit of the Ummah. And I would say that on surface, it appears that Saudi Arabia and Pakistan agreed to this pact out of concern regarding Israel. Yet for decades, both states have remained closely tied to or influenced by USA. So could this really, we can say that that they are moving out of Washington's orbit? And how do we explain that fact that although they have long been potential target of Israel policy, they seem to have shifted their stance now? So this is something which is confusing and I'm unable to understand. I don't really care whether their intent is ill or intent is their well intent. I don't care. What I care about is the next 20 years of Muslim youth. You need to seize this as an opportunity. I've covered this in my session today. You do not have to worry about why they did it. You have to worry about what you need to do about it. Okay? Is it a good thing? Of course it's a good thing. On paper, it's the best thing. Now, a girl going to school in Islamabad who is 18, 17, 15, does she need to be bothered about why Shehbaz Sharif did this or Mohammed bin Salman did this? No, she does not need to be bothered. What she needs to be bothered is what she has to do about it now. How can she benefit from it? You need to understand. उसने जब बड़ा होना है, उस बच्ची ने ये दोनों मार चुके हैं उन्हें, उसको इसका फायदा तब लाना जब वो ताकत में आनी है. उसको ताकत में लाने का सबसे मोमेंटम बड़ा अल्लाह ने दे दिया, उसको इस्तेमाल करें. इतनी तेज हवा चली है, बादबान खोलें कश्ती के. That's all I need you to do. बादबान खोलेंगे तो कश्ती तेज चलेगी. अल्लाह ने हवा चला दी. अब वो हवा में जी सर नमी ज्यादा है, उसमें वायरस और बैक्टीरिया ज्यादा है, चलने खैर है, बादबान ने तो खुलना है ना, कश्ती तो आगे जाएगी ना. डजंट मैटर कि वो हवा साफ है या गंदी है, कश्ती को तो आगे लेके जा सकते हैं उससे. जी बिल्कुल समझ रहे हैं. आई नो what you are saying. आपकी इस बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि क्या पता सर क्या इसका हमारे यूथ को ब्रांड रीपोजिशनिंग में फायदा हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. क्या कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा? बिल्कुल जाएगा. क्या IQ बढ़ सकता है? 100% बढ़ेगा. मैं तो हैरान हूँ, इन लोगों ने उस पैड के फौरन बाद दुनिया की बिजनेस कम्युनिटी को अप्रोच करके पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इफेक्ट क्यों डलवाया. मैं आपको पता, इनको गेम नहीं खेलनी आती. ये जमींदार टाइप लोग होते हैं. इन लोगों ने अपनी अपनी सोची भी होती है. इनको क्या पता अगले 100 सालों की प्लानिंग में क्यों करेंगे ये 100 साल की प्लानिंग. इनकी ट्रेनिंग ही 5-5 साल के इलेक्शनों के ऊपर हुई भी है. कौम का सोचने वाले लोग इस तरह के रखते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए कर लें तो कर लें, कौम के बेनिफिट के लिए थोड़ी करते हैं लोग. नवाज शरीफ ने इलेक्शन जीतने के लिए एटम बम के धमाके कर दिए थे. सोचें, USA की प्रॉक्सी नवाज शरीफ से बड़ी तो कोई नहीं है ना, मगर उसके खिलाफ चला गया था ना. अब अपने इलेक्शन के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है. इनको कुर्सी चाहिए बस. उसको छोड़े ना आप कि वो क्यों करते हैं. डजंट मैटर फॉर मी, इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर इज इट एन अपॉर्चुनिटी और नॉट. यस, इफ इट इज एन अपॉर्चुनिटी तो ये रिस्क है. रिस्क का तो सवाल होगा आपसे. Sir, only thing I just want you to explain that why did not see it coming earlier? This is the area जो कि मुझे समझने में नहीं आ रही. Indeed, it is a great opportunity. लेकिन ये डर, ये खौफ जो वो आप फील कर रहे हैं, obviously they knew from the beginning कि वो उनकी टारगेट लिस्ट में हैं. So why suddenly they changed their stance? So this is the only point जो कि मुझे समझ नहीं आ रही. नहीं, मुझे वो वाला नुक्ता दोबारा था, जुमला पूरा रिपीट ना कीजिएगा कि क्या समझ नहीं आ रही. क्या उनको पहले क्यों नहीं पता था? थ्रेट सर, जो the threat which they are feeling, जो उनको वो फील कर रहे हैं इजराइल से, ऑब्वियसली ये उसी के लिए इवेंचुअली सब लोग इजराइल से तो कोई थ्रेट नहीं है दोनों को. Nobody is feeling threatened by Israel. They are all threatened by the fact कि अमेरिका हमारे साथ किसी भी मौके पे कुछ भी कर सकता है. That's it. अमेरिका ने दगा किया ना, धोखा किया है कतर के साथ. $400 मिलियन का प्लेन लेके गया और जाके बम मार दिया. कोई मजाक है? आप सोचे ना, मैं आपके घर में जाऊं गेस्ट बन के और आपके एक एक रिश्तेदार के घर पे भी जाऊं, आपके तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा भी करके एक स्पीच भी दूं, और उसके बाद मेरा बेटा आके आपके बेटे को गोली मार दे,
تو سمجھ لینا آپ کے بھائی یہ پوری کی پوری ہم نے ایک پوری ڈرل کی تھی آپ کے ساتھ. ابھی عرب سے ہو کے گیا نا ڈونلڈ ٹرمپ, ایک ایک ملک میں گیا ہے, ان تمام لوگوں نے کیا کیا گفٹ دیے اس کو, مہینے بعد آپ نے بم مار دیا آگے ادھر. تو کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے نا یہ. اس لیے یہ ڈر گئے ہیں کہ یار ہم نے تو ابھی تیری پوجا پاٹ کا انتظام کیا تھا, تجھے 1400 سجدے کیے تھے, تو نے اگلے دن ہی اپنا عذاب ہم پہ نازل کر دیا. جی السلام نیکسٹ. علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, میرا سوال اسی کے بارے میں, یہ سعودی اور جو پاکستان کا جو یہ پیکٹ ہوا ہے, تو یہ ابراہیم اکارڈس کو کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں ابراہیم اکارڈس اب سعودی سائن کرے گا یا اس سے باہر نکل جائے گا؟ It's a tricky question. Abraham Accords were driven by America. Okay, this is not driven by America. تو محمد بن سلمان نے کوئی دین تو نہیں بدل لیا نا اپنا. ابراہیم اکارڈس افیکٹ تو ظاہر ہوئی ہیں. ایم بی ایس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اب اسرائیل اندر انٹر ہو کے دکھایا. اسرائیل تو آپ کو پتا ہے دبئی کے اندر جھنڈا, ابو دھابی کے اندر 500 فٹ کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے اسرائیل کا. آپ کو پتا نا اسرائیل کی ایمبیسی ابو دھابی میں ہے. تو اچانک ایم بی ایس اگر بولتا ہے کہ آپ دوبارہ انٹر ہو کے دکھایا کوئی اسرائیلی, یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کی آفیشیل اور اس کے فورن آفس سے آئی ہے, تو ابراہیم اکارڈز تو افیکٹ تو ہوئی ہیں. یو نیڈ ٹو. اس میں سر اسرائیل نے بھی یہ کہا ہے کہ اب ہم سعودیہ کو ابراہیم اکارڈز میں نہیں لیں گے, یعنی مومنٹم تھوڑا چینج ہو رہا ہے. شاید گولف کنٹریز بھی نہیں, وہ تو اس کا نقصان ہے. اگر اسرائیل ابراہیم اکارڈز کے خلاف بات کر رہا ہے, وہ بھی سعودی عرب کے خلاف, تو یہ تو اس کا نقصان ہے. ابراہیم اکارڈز تو انہی کا برین چائلڈ ہے, مسلمانوں کا تھوڑی ہے. اس ابراہیم اکارڈز کا فائدہ تو اسرائیل کو تھا, ہمیں کیوں کائے کا فائدہ تھا اس کا؟ جی, تو آپ کے خیال میں اب یہ پروسیڈ نہیں ہوگا؟ مطلب I do not know the future, but it should not. It technically has dampened the very essence of Abraham Accord and even the normalization. Oh, thank you. The new normal is Pakistan now. The new normal. Okay? جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساحل بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا سر ساحل, میں نے آج اس کے بارے میں تھوڑی سی اپنے گروپ میں بھی ڈسکشن کی تھی. یہ جو پیکٹ ہوا ہے, تو جو ڈسکشن میں نے کی ہے وہ تو بالکل آپ کے ساتھ مطلب ان کاؤنٹر لگ رہی ہے, بٹ میں اپنی آرگومنٹ پریزنٹ کر لیتا ہوں. سب سے پہلے تو سر میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیکٹ کی آپ اتنی مطلب ہوپ فلنس شو کر رہے ہیں نا, تو یہ آپ مطلب کامن لیول پہ شو کر رہے ہیں یا لیڈرشپ کے لیول پہ شو کر رہے ہیں سر؟ مجھے تو یہ اتنی انگریزی اردو نہیں آتی سر. کامن لیول کیا ہوتا ہے؟ لیڈرشپ لیول اور ہوپ فلنس کا میں نے شو کیا. میں نے تو آپ سے کہا اپرچونٹی ہے. ہوپ فلنس کیا مطلب, کس بارے میں امید؟ آپ نے میرے جملوں میں امید کا لفظ کہاں پہ فٹ کیا؟ سر یہی نا کہ مطلب ہم اس پہ کام کریں گے, اس کو پروموٹ کریں گے اور سب کو پتہ چلے گا اس بارے میں, تو اس کو ہم ایز این اپرچونٹی جو ہے نا لے کے اس سے کام لے سکتے ہیں. تو اٹ از اے ہوپ کمنگ فرام دیس اسٹیٹمنٹ سر. ہوپ ٹو آور کڈس, یس. ہوپ ٹو ریز دیئر IQ, ہوپ ٹو گیٹ دیئر امیگریشن ٹو یورپ ذرا کم ہو جائے. ہوپ ٹو گیٹ دیئر کانفیڈینس ان, یس ریئلی ہوپ. ان دونوں سے, شہباز شریف اور MBS سے نہیں مجھے کوئی ہوپ. اوکے ایگزیکٹلی سر. تو اس میں سر پھر آج میں نے تھوڑا سا یہ آرگومنٹ پریزنٹ کیا تھا کہ when two slaves become in an alliance, تو وہ پھر سرو کرتے ہیں اپنے لارڈ کو سر, اور پھر ان کی سروس جو ہے نا بوسٹ اپ ہو جاتی ہے سر. جب کیونکہ دو غلام اکٹھے جب سرو کرتے ہیں سر اپنی آقا کو, تو وہ اچھی طریقے سے سرو کرتے ہیں رادر دین سرونگ انڈیویجولی. تو یہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ جو پیکٹ ہوا ہے, تو سعودی بھی ایک غلام ملک ہے, ٹھیک ہے, اپنے اپنے اینگل میں, اور پاکستان بھی ایک غلام ملک ہے اپنے اپنے اینگل میں. دیر آر ڈفرنٹ ڈائمینشن اس کے ہیں سر. تو وہ جب دونوں مل گئے تو وہ ڈائمینشنز مل گئے, اور کلیکٹیولی جو ہے نا بھی سرو کریں گے, اس آقا کی غلامی کریں گے. تو یہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے, کیونکہ جو یہ ڈیفینس پیکٹ ہے یہ تو سر 8 اکتوبر کو چاہیے تھا غزہ کو سر, اس ٹائم نہیں ہوا. ابھی جو ہے نا یہ کر رہے ہیں اس پہ, ان کو اپنی سیٹیں جو ہے نا تھوڑی سی خطرے میں لگنی شروع ہو گئی, تو یہ ان کو ڈیفینس پیکٹ یاد آ گیا. تو مجھے سر یہ اس طرح لگ رہا ہے. دوسرا سر میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ
یہ مطلب کیسے مطلب اس کو ہم ایز این اپرچونٹی لے سکتے ہیں، کیونکہ او آئی سی بھی تو ہمارے پاس موجود ہے، اس طرح مطلب یہ عرب لیگ بھی جو ہے نا ایک الائنس ہے، تو اور او آئی سی تو مطلب پوری مسلم امہ کی جو ہے نا ایک وہ ہے، پورے 57 ممالک کی ایک الائنس ہے. تو جب اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور اس سے ہمیں مطلب ایٹ اینی لیول کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس سے کیا مطلب دو ملک اکٹھے ہو کے کیا اکھاڑ لیں گے سر؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دو ملک اکٹھے ہو کے آفینسو اسٹریٹجی کا پیکٹ ہوا کوئی؟ انہوں نے کچھ اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں کیا. سر ڈیفینس اسٹریٹجی تو ہے نا سر. ہاں تو ڈیفینس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ دو ملک اکٹھے ہو کے کیا اکھاڑ لیں گے. یہ سنیں غور سے سمجھیں. آپ نے جب کہا نا دو غلام اکٹھے ہو کے اپنی آقا کی بہتر سروس کر سکیں گے، یہ دونوں غلام اپنے آقا کی سروس پہلے سے ہی بہت اچھی کرتے ہیں. اکٹھے ہونے کے آقا کو سروس سٹینڈرڈ اوپر بھی نہیں جاتے نیچے بھی نہیں جاتے. البتہ آقا کا ایک حرام کا بچہ ان دونوں کو تنگ کر رہا تھا، ان دونوں نے آپس میں ایکٹ کر لیا تو آقا پریشان ہو جائے گا کہ یار مجھے میرا چہیتا ہے حرام کا ہی مگر چہیتا بچہ ان دونوں کو تنگ کر رہا ہے اور وہ بے قابو ہوا ہے، میری بات بھی نہیں مانتا، اپنے سگے باپ کی بات بھی نہیں مانتا، اور بغیر بتائے بھی اور بتا کے بھی مجھے اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے وہ بیٹا امریکہ کا، ٹریٹ ایسے کرتا امریکہ کو جیسے وہ باپ امریکہ کا. تو غور سے سمجھیں، یہ اس بچے کی وجہ سے ان دو غلاموں کا پیکٹ ان دونوں کے آقا کو پریشان کر رہا ہے. مجھے کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی امید ہے ان سے کہ امریکہ کے خلاف انہوں نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ کیا ویلیو آتی ہے، کہاں پہ نہیں ہوتی، ڈزنٹ میٹر. آپ غور سے سمجھیں اس بات کو. محمد علی جناح جب پاکستان بنا رہے تھے تو کون خلاف ہوا تھا ان کے؟ پاکستانی علماء کرام، انڈین علماء کرام خلاف ہو گئے تھے. rather than taking him as an opportunity they took him as a threat. آپ کو پتہ نا اس بات کا؟ اگر وہ اس کو اپرچونٹی کے طور پہ لیتے اور اس کو چینل کرتے، ہارنس کرتے، تو پاکستان بہت ڈیپلی اسلامک فلسفی کے اندر انٹر ہو سکتا تھا. یہ موقع دوبارہ ہاتھ میں دیا اللہ نے، جس طرح جناح صاحب کے تھرو دیا تھا کہ بھیا اب یہ پیکٹ ہو گیا، اس کو قوم کا بجلی کی ایک جھٹکا دو آپ سب کو اور برانڈ ڈیولپ کر دو، اس کو پاکستانیوں کو کانفیڈنس دے دو. مگر نہیں، پاکستانی عالم ہمیشہ نیگیٹو ڈسپوزیشن پہ انٹر ہو جاتا ہے. اس کو اپرچونٹی اس کے ساتھ مل کے ڈیولپمنٹ اور پروگرس کی طرف جانے پہ اسلام ہر گھر میں پہنچانے کی بجائے انہوں نے اسلام اس سے دور کیا، اس نے پورے گھر پکڑ لیے اور انہوں نے اپنا اپنا خانقاہ اور کٹیا بنا لی. یہ کام آپ نہیں کرنا. ہم سوچنے والے مسلمان یوتھ ہے، ان سب کو بتائیں کہ اس کو کیسے اپرچونٹی کے طور پہ دیکھنا ہے. یہ والی غلطی محمد علی جناح صاحب کے ساتھ جو علماء کرام نے کی تھی وہ والی غلطی آپ نہ کر دینا. میں نہ ایم بی ایس کو جناح صاحب کے لیول پہ دیکھتا ہوں، نہ شہباز شریف کو، نہ آرمی کے چیف کو. میں آپ کو اس واقعے کی بات بتا رہا ہوں. یہ واقعہ ویسا ہی ہے جیسے پاکستان بننے والا واقعہ تھا. ظاہر ہے اس میگنیٹیوڈ کا تو نہیں ہے، مگر بہت بڑا میگنیٹیوڈ اور مومنٹم کریٹ کر سکتے ہیں پاکستانی. یوز اٹ ایز این اپرچونٹی. اٹ شوڈ بی سیلیبریٹڈ، اٹ شوڈ ناٹ بی ڈیمینڈ. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، ڈیمین کرنے سے کوئی فائدہ. اگر آپ کی میں بات مان لوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو ڈیمین کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ اس کے اندر ان کے میل انٹینٹ ہیں تو اس کو ڈیمین کر کے انہوں نے کیا اپنی نیت ٹھیک کر لینی ہے. آپ ان کے خلاف کوئی ڈیمین کریں گے تو کیا انہوں نے چینج ہونا ہے؟ ہم لوگ طاقت میں ہی نہیں ہے. ہماری گالی سے بھی کچھ نہیں ہونا، ہماری دعا سے بھی کچھ نہیں ہونا، ہماری بد دعا سے بھی کچھ نہیں ہونا. کمزور بندے اور لاچار بندوں کی بد دعائیں بھی نہیں چلتی اور دعائیں بھی نہیں چلتی. ترکیبیں چلتی ہیں صرف اور صرف طاقتوروں کی. سو اگر آپ طاقت میں نہیں ہیں تو اگلی نسل کو تو طاقت میں آنے دیں. سو مسلمانوں کو، دینی طبقے کے مسلمانوں کو اسی وقت محرک ہو جانا چاہیے، متحرک ہو جانا چاہیے کہ آپ تحریک بنا کے ایک ایک بچے کی نفسیات شیپ میں لے کے آئیں. میک ہم انڈرسٹینڈ دیٹ ہی کین اچیو a lot more now because we are a global brand all of a sudden. اوکے، اگر یہ چیز انہوں نے غلط نیت سے کی ہے تب بھی، اور اگر صحیح نیت سے کی ہے تب بھی، اس کو صرف اور صرف میگنیفائی کرنے سے آپ کے اسلامک یوتھ کا آئی کیو اور اس کا کانفیڈنس بڑھے گا. اس لیے اس کو ڈیمین کر کے اپنا بھی نقصان کریں گے اور اگلی نسلوں کا بھی نقصان کریں گے. سر اس میں ایک اور بات ہے کہ اگر اس میں یہ سر کہ جس طرح آپ مطلب اس کو لے رہے ہیں نا کہ ایک جنرلی جو ہے نا جو اس کے کنسیکوینسز آنے ہیں
تو اس کو جو ہے نا مطلب ایک پازیٹیو سینس میں لے کے اور اس کے فائدے ڈھونڈے جائے نہ کہ نقصانات ڈھونڈے جائے. تو سر اس طرح تو پھر ہمارے پاس OIC بھی ہے, اس طرح تو ہمارے پاس اور بھی جو ہے نا ملٹیپل پیکٹس ہے امنگ دی مسلم کنٹریز, ان کو بھی ہم ایز این اپرچونیٹی اور ایز جو ہے نا ان کے فائدے ڈھونڈ کے جو ہے نا ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں اپنے ساتھ. دوسری بات سر آپ نے جو یہ کی ہے نا کہ مطلب ایک بیٹا ہے وہ اپنے ایک وقت میں ایک بات کر, OIC اگر میرے ٹائم پہ ہوتی ہے, میں بھی اس وقت اس عمر میں ہوتا, آپ بھی ہوتے, تو میں OIC کو نیگیٹو تو نہ لیتا نا. انہوں نے کچھ کرنا ہے نہیں کرنا ایک الگ کہانی ہے. اگر OIC یا مسلم بلاک اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہوتا تو امریکہ کے طوطے نہ اڑتے اور اس طریقے سے ملٹیپل اسیسینیشن نہ ہوتی پاکستان میں بھی اور دنیا مسلم ممالک کی. جب بھٹو صاحب نے ادھر بلا لیا تھا مسلمانوں کو, اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ آبویسلی پاکستان تب بھی امریکہ کا ہی غلام تھا نا. پھر اپنے چھوٹے بیٹے کو, چھوٹے چہیتے پاکستان کے پرائم منسٹر کو کیوں مارا تھا؟ ٹھیک ہے, سو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ OIC اگر کوئی کام کرے یا نہ کرے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں سعودی عرب اور KSA کے اگریمنٹ کے بعد ہمیں کچھ واقعات نظر آئیں گے؟ نہ پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب پہ حملہ ہوا ہے, اور انڈیا کے اسکرمشز کے علاوہ پاکستان پہ اور کس نے حملہ؟ چائنا نے یا افغانستان نے یا ایران نے یا سری لنکا نے حملہ کرنا ہے. پاکستان از اونلی گوئنگ ٹو, یہ ہم پاکستانیوں کو اور سعودی عرب کے عربوں کو اس طرح کی کوئی میجر ایونٹس نظر نہیں آنے. اور اگر انڈیا نے کوئی حملہ کرنا بھی تھا تو آپ نہیں کرے گے کہ یار آپ تو ایک تو ورلڈ وار سٹارٹ کرنے والی بات ہے, مفت میں محمد بن سلمان سے پنگا لینے والی بات ہے, اور بھی بڑے عرب الائنسز ہیں ان سے بھی پنگا لینے والی بات ہے. سو اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ ہو یہ پیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد یہ دیکھو یہ فائدہ ہو گیا, وہ واقعہ ہو گیا. کوئی واقعات نہیں ہوتے. کتنی دفعہ آپ نے سعودی عرب پہ جنگ دیکھی ہے؟ آخری دفعہ آپ نے حملہ کب دیکھا سعودی عرب پہ؟ کب حملہ ہوا ہے؟ سوچے نا. سو یو ناٹ گونا سی the lights of all of this. We need to celebrate this. OIC کو تو بہت اپرچونٹی ملی نا, اس نے کچھ نہیں کیا. OIC تو وہ UN کے امبریلا کے اندر چلا رہے ہیں بیوقوف. تو مگر OIC کی جس نے بھی بنا رکھی تھی اس وقت اگر نیریٹو بلڈ ہو جاتا اور پاور ملتی, مسلمان میس اکٹھا ہو جاتا OIC کے بینر کو پراپیگیٹ کرتے ہوئے, تو OIC پہ پریشر آنا تھا. ان کو پتا ہونا تھا کہ بھائی اپنی کرسیاں بچانی ہے تو کام تو کرنا پڑے گا. مگر عوام کو اندر نیریٹو بلڈ ہی نہیں کیا گیا OIC کا. اس کا نیریٹو بلڈ نہیں کریں گے تو اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آپ فائدہ اٹھانے کی بجائے نقصان اٹھانے والی اسٹریٹجی کے اوپر تو نہیں آئیں گے نا. جی نیکسٹ سر, نیکسٹ کوسچن میں کچھ بول سکتا ہوں سر؟ جی آپ کا نام کیا ہے سر؟ انس. جی انس, آپ نے کیا کوشچن پوچھنا ہے پوچھیں نا. سر کوشچن میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ آرگومنٹ شاید یا یہ جو ریکمنڈیشن ہے IMS کی طرف سے کافی آئی ہو, لیکن میں ڈائریکٹ پٹ کرنا چاہتا ہوں. کائنڈلی اس کو اگر آپ ایڈریس کر سکتے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس پہ اگر کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہے کہ جو IMS کے گروپ سے سر, اس کے اگر کوئی ہم ریجنل وہ بنا دے, کیا نام ہے یہ ریجنل الائنس آپ کے لے کہ مطلب پشاور کے لوگ جو IMS کے ممبرز ہیں وہ پشاور میں کنیکٹ ہو جائے فزیکلی, کراچی والے کراچی میں ہو جائے, لاہور والے لاہور میں ہو جائے, اور وہ پھر ایک جو موسٹ سافٹ ایریا ہے اس کو ٹارگٹ کر کے وہاں سے جو ہے نا ایک گراؤنڈ لیول موومنٹ شروع کر لے, جس میں وہ مساجد کو مطلب ٹارگٹ کر سکتے ہیں, جس میں وہ مطلب کسی مدرسے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, کسی کالج یونیورسٹی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, سو دیٹ دے اسٹارٹ مطلب ان کی ایک فزیکل موومنٹ شروع ہو جائے, اور ایک وہ ایک میس لیول پہ ہو. میس لیول مطلب مختلف جو ڈسٹرکٹ سے وہ انگیج ہو جائیں گے اس میں, اور ایک کنیکٹیوٹی جو آپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں سر تو وہ گراؤنڈ لیول پہ شروع ہو جائے گی, اور تھوڑی سی اس کی جو وہ ہے نا اسپیڈ وہ بھی زیادہ ہو جائے گی. تو میرے خیال سے یہ ریکمنڈیشن پہلے بھی آئی ہوئی ہوگی, تو اگر اس پہ اگر آپ اس کو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ سر. کم از کم 1000 دفعہ تو یہ ریکمنڈیشن آ چکی ہے مجھے IMS جب سے بنا ہے تب سے سر. اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں نے ابھی ان سب کو فزیکلی اکٹھا ہونے سے روکا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ IMS ایک پبلک فورم ہے. پبلک فورم کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کا بندہ, ہر طرح کی سوچ, سجن بھی تو دشمن بھی دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں ادھر. آپ کو پتا نا اس بات کا؟ ٹھیک ہے سر, سمجھ رہا ہوں. جی, تو ایسے نہیں میں اتنا بڑا رسک اپنے IMS کے بچوں اور بچیوں کو دے سکتا, اور یہ نہ ہو کہ جان کے کوئی اس طرح کی میٹنگ کرے کہ IMS کے ہوتے اور وہ 2 نمبری کر رہا ہو, اور وہ اتنا بڑا سیکیورٹی رسک ڈال دے اپنے کو بھی اور لوگوں کو بھی, اور خود تو شاید وہ بچ کے نکل جائے مگر لوگوں کو کس طریقے سے انوالو کر دے کسی ایسے ایونٹ میں جس کا نہ ہم نے اپروول دیا ہو نہ IMS والوں کو پتا ہو.
اور مفت میں وہ بیچارے خطرے میں ہیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اتنا بڑا سیکیورٹی رسک کبھی کروں. مگر میں نے ابھی یہ کام شروع کیا ابھی پچھلے ہفتے کہ میں نے لاہور والوں سے اور اسلام آباد والوں سے کہا کہ ایک فزیکل لوکیشن مجھے آپ بنا کے دیں which I will pay for, جہاں پہ میں خود فزیکل لیکچر دینے کے لیے ونس اے منتھ, اسلام آباد میں ونس اے ویک اور لاہور میں ونس اے منتھ اور پشاور میں ٹوائس اے منتھ, اور پشاور نہیں مردان میں بھی, پشاور میں بھی, کیونکہ کے پی کے از لائک مائی ہاؤس. تو اسلام آباد پشاور مردان میں ونس ان 10 days تو ایٹ لیسٹ خود میں فزیکلی وہاں پہ آ کے لیکچر ڈلیور کروں, اور اسی دن آئی ایم ایس کے ایکسپرٹس بھی آ کے لیکچر ڈلیور کریں. سمجھ رہے, ایک ایونٹ ہو جس میں میں خود لیڈ کروں تاکہ پورے کے پورے انتظامات سب کو پتا ہو کہ یہ آفیشیل سیشن ہے. ایک بات, اور لوگوں کا ایک تواتر کے ساتھ ایک ردم بن جائے. لاہور میں اکتوبر کے اندر مجھے شاید دوبارہ سے ٹریول, اکتوبر میں تو خیر بہت زیادہ ٹریول ہے, مگر اکتوبر میں میرا لاہور کے آس پاس کے علاقوں میں ٹریول, تو ادھر میں جس چیز شہر میں ہوں ادھر آپ ایٹ لیسٹ ایک فزیکل لیکچر ضرور رکھوائیں, اور ایک پورے کریکولم کے اوپر, رینڈم لیکچرز نہیں. اس وقت جو تھیم چل رہا ہے, جس کے اوپر جس کریکولم پہ جو لیسنز چل رہے ہیں, اسی کے اوپر میں بھی آ کے ڈلیوری کروں, اور باقی کی آئی ایم ایس والے بھی ایکسپرٹس بھی. جس نے اگر والنٹرلی پہلی دفعہ بھی کوئی لیکچر دینا وہ بھی آئے ضرور. ہم تو چاہتے ہیں ہر بندہ آ کے پبلک اسپیکنگ میں آئے نا, خواتین الگ ہوں اور مرد الگ ہوں. آبویسلی یہ میں اختلاط اس طرح فزیکل لیول پہ تو کبھی بھی الاؤ نہیں کروں گا. ویسے ہی سیکیورٹی رسک ہے اور میں نہیں چاہ رہا ہماری بچیاں کسی بھی خطرے میں آئیں. تو یہ والے لیکچرز جو ہیں, یہ تو میں نے ابھی کہا ہے پچھلی دفعہ بھی آئی ایم ایس کے سیشن میں, اور حسن خلجی صاحب سے بھی کہا کہ آپ آئی ایم ایس میں ریٹن میں یہ پرومپٹ بھیجیں, میمو بھیجیں کہ اب آپ پہلے اسٹیپ کے اوپر ایک اسکول کی بنیاد رکھنا شروع کریں جہاں پہ فزیکلی لیکچرز ہوتے ہوں. مگر اس سے آگے ابھی نہیں میں جانے دوں گا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جب تک ہم آئی ایم ایس کی رجسٹریشن اور پروفائلنگ اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آگا پیچھا کیا ہے اس بندے کا, تب تک ہم اس کو آئی ایم ایس میں نہ ڈالیں, اور اس کی پرفارمنس بھی دیکھ رہے ہیں, اس کی ریٹنگ سسٹم بھی دیکھ رہے ہوں, تب تک. اور علی نور صاحب نے آئی ٹی کے اور عمار صاحب نے آئی ٹی کے میں کہا ہے کہ سر آپ کو انشاءاللہ کچھ ہفتوں میں یہ ریٹنگ سسٹم مل جائے گا اور اب آپ کو یہ کنٹرول آپ کے پاس آ جائے گا. تو تب تک ہم کسی بندے کو رینڈملی نہیں کہتے یہاں پہ آئی ایم ایس کا سیشن ہے, وہاں پہ جان کے وہ لوگ خبیث لوگ آئیں گے آئی ایم ایس کو تباہ کرنے کے لیے, اپنی 2 نمبری کرنے کے لیے, یا پھر کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ جسے لگے گا ایسے کہ کوئی تخریب کاری کا ایونٹ ہونے لگا ہے, کوئی ڈیٹرنٹ کریٹ ہونے لگا ہے, کوئی کوئی ایسی نازیبا حرکت ہونے لگی ہے جو کہ ملک قوم اور ان شہریوں کے ایون سیکیورٹی کے بھی خلاف جا سکتی ہے. مفت میں نا سارا آئی ایم ایس تباہ کریں گے لوگ. تو ایسا رسک تو میں ابھی نہیں لے سکتا. ہاں فزیکل لوکیشن لاک کر سکتے ہیں آپ, وہ کریں اسلام آباد والوں کے لیے, راول پنڈی والوں کے لیے, پشاور والوں کے لیے, اور مردان والوں کے, اور ایون کے پی کے کہیں پہ بھی کے پی کے میں جو بھی جی ٹی روڈ کے اوپر موٹر وے کے اوپر میجر سٹیز چلتے ہیں, وہاں پہ اگر جب بھی آپ کہیں گے ونس ان ایوری 10 days آئی ول ڈیلیور سیشن فزیکلی. ابھی 5 اکتوبر کو انشاءاللہ پشاور میں آ کے ہم نے یہی اناؤنس کرنا تھا. 5 اکتوبر کو پشاور میں ہمارا مین ایونٹ ہے جو کہ آئی ایم ایس والوں کے لیے ہم نے یہی بنیاد رکھنی تھی کہ وی آر ہوسٹنگ آئی ایم ایس فرام پشاور, ناٹ اسلام آباد. آئی ایم آل اباؤٹ the movement inside the KPK because of many reasons which I keep telling the KPK IMS section کہ آپ زیادہ بڑے مومنٹم میں, آپ زیادہ پرپورشن میں ہیں, اور آپ کی کلیرٹی سب سے زیادہ ہے. سیکنڈلی آپ کی پرفارمنس بھی باقیوں سے بہتر ہے. تو لاہور والوں کے لیے ونس اے ویک, اس لیے نہیں ونس اے منتھ, اس لیے نہیں کہ ان کے کوئی معاملات خراب ہیں. میں اسلام آباد کا ہوں تو آبویسلی پشاور از جسٹ نیکسٹ ڈور. 1 گھنٹے میں پشاور پہنچ جاتا ہوں. میں جہلم میں سے دور ہے, پشاور قریب ہے. تو لاہور از پریٹی فار, تو میں اس لیے لاہور ہر روز تو نہیں آ سکتا. تو انشاءاللہ آپ جیسے ہی آپ یہ شروع کریں گے, ایک لوکیشن لاک کر دیں, ادھر ہم پرماننٹ اسکیڈول کے ساتھ لیکچر ڈیلیوری شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی سر لاسٹ پلیز ضروری ہے میرے لیے سر. جی اچھا سر, یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ملنا ہے, وی ہیو ٹو گیدر سم ڈیٹا اراؤنڈ, کچھ چیزیں کرنی ہے, وہ ابھی میں ادھر نہیں کہہ سکتا. میں شاید آپ کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے نا شیئر کر لوں. تو کائنڈلی سر اگر کچھ کانٹیکٹ وغیرہ یا اس طرح کا کوئی اپروچ آپ کو مل سکتی ہے سو دیٹ میں وہ شیئر کر سکوں آپ کے ساتھ پرسنلی, تو اٹ ول بی گریٹفل فرام یور سائڈ.
سر مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک تو پبلک سیشن میں اپنی کسی بھی لیول کی فزیکل ڈیٹیل شیئر نہیں کر سکتا کہ ایڈریس یا نمبر یا کوئی ایسا. دوسرا میں پرسنل لیول کے اوپر بھی جہاں جہاں موو کرتا ہوں اس سے پہلے سیکیورٹی ڈیٹیلنگ کور کی جاتی ہے. ویسے نہیں میں پہنچ جاتا بیکاز آف جو واقعات ہو چکے ہیں میرے ساتھ. آئی لرنڈ اٹ دا ہارڈ وے کہ ایسے رسک نہیں لینا, لوگوں کو بھی خطرے میں ڈالوں, اپنے اسٹاف کو بھی خطرے میں ڈالوں اور دندناتا ہوا پہنچ جاؤں اچانک ہی ہر جگہ پہ. تو ایسے تو نہیں میں آپ سے شیئر کر سکتا, مگر میں اسلام آباد میں کے پی کے پردان میں, پشاور میں, تبابی میں اور لاہور میں آئی موو پریٹی فریکوینٹلی. تو جیسے ہی آپ کے کسی قریب شہر میں ہوں آپ ضرور ملیں میرے سے, آپ بے فکر ہیں. میں نے کبھی بھی کوئی ایسا کوئی پروٹوکال نہیں رکھی ہوئی. میرے سے ملنے کے لیے 18 فارم سائن کرنے پڑیں گے. آپ کو پتا ہے جب بھی میں آپ کے شہر میں آیا ہوں میں اسی طرح کھلے عام سب کے ساتھ بیٹھ کے ہم سب کے ساتھ کھلی بات کرتے ہیں. کوئی ایٹم بم بنانے کے بعد مجھے تو سکھا نہیں رہا ہوں, نہ کوئی سیکرٹ کا بالا قسم کی کوئی آرگنائزیشن ہے ہماری. ہم تو کہتے ہیں جاسوس آئیں ضرور, سننے والے دشمن بھی آئیں, ان کو پتہ چلے اسلام کتنی اوپن اور کتنی لاجیکل بات ہے. دشمن بھی آگے دوست بن جائیں گے کہ یار ہاں بات تو ہمارے ہی فائدے کی ہے, ہماری پروگرس کی باتیں کر رہا ہے, ہمارے بچوں کی پروگرس ہی کروا رہا ہے, پیسے کی بات بھی کر رہا ہے, سیاست کی بات بھی کر رہا ہے, آئی کیو کی بات بھی کر رہا ہے اور پلاننگ بنا کے دے رہا ہے. تو کیوں نہ اسی کے ساتھ ہو لیں. تو ہم نے کون سا کوئی سیکرٹ مشن بنائے ہوئے, کھلے ہم بات کریں گے جہاں پہ بھی میں آؤں گا انشاءاللہ, بے فکر ہے. یہ ابھی آپ کو پبلک میں نہیں بتا سکتا کہ کس ڈیٹ کو کہاں پہ میں ہوتا ہوں, بیکاز پشاور میں شاید ملاقات ہو جائے سر. پشاور میں کیا جی پشاور میں شاید ملاقات ہو جائے سر. انشاءاللہ ہوگی سر. پشاور از لائک مائی ہارٹ, میرا دل پشاور میں ہے. آپ 5 اکتوبر کو انشاءاللہ پشاور میں ملتے ہیں ان دا پبلک سیشن انشاءاللہ. اور میں صرف پشاور میں نہیں ہوں گا, آئی ول بی 5 کو پشاور میں. تو ہوپفلی نوشہرہ میڈیکل میں میرا ایک سیشن ہے, ابھی تک میرے کیلنڈر پہ وہ نظر آ رہا ہے. نوشہرہ میں میں رہوں گا, مردان میں نے 2 سیشنز کرنے ہیں. تو یہ ایک ہی ہفتے کے اندر پے در پہ ہم کریں گے. آئی ول بی ٹریولنگ تھرو سوابی ٹو ایوری ویئر. اوکے انشاءاللہ سر, جزاک اللہ, تھینک یو. السلام علیکم ساحل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ پاک کے سے ایگریمنٹ کے ریگارڈنگ یہ ہے کہ یہ 2015 میں بھی اس طرح کی کوشش کی گئی تھی. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پاک کے سے کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ جن حالات میں ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یمن کے خلاف بنا ہو, یمن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, کیونکہ کرنٹلی یمن کو کافی وقت سے کوشش کیا جا رہا ہے یمن میں حوثی کو انڈر کنٹرول کرنے کے لیے یو ایس اے کی طرف سے, جیسا حالات تھے. اور ابھی بھی ایک لوتا واحد ملک وہی ہے جو کہ تھوڑا بہت آگے بڑھ کے سپورٹ کر رہا ہے غزہ کو لیے. جی بالکل. تو یمن جی تو یہ پاکستانی فوج پہلے سے ہی کر رہی ہے. راحیل شریف سعودی عرب کی طرف سے پاکستانی نہیں ہے. یمن پہ حملہ جو جتنے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں پاکستانی فوج ہی کرتی ہے, اور کون سی فوج کرتی ہے؟ جی شریف کیا جرہم قبیلے کی اولاد ہے یمنی, اسرائیل کا شریف لوکل گجرانوالہ کا بھائی. اور پاکستانی فوج تو ہمیشہ سے سعودی عرب کو سرو کرتی رہی ہے. اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں, کوئی نئی بات نہیں آپ نے مجھے بتائی. یہ والا رسک پہلے سے میٹیگیٹ کیا ہوا میں نے, وہ والا اسٹیٹس کو چینج نہیں ہونے والا سر, وہ پہلے سے ویسا ہی ہے. نہیں جی سر, وہ آپ سے بالکل صحیح بات بولے, لیکن یہ اس حالات میں ابھی ہو گئی اور اس کے بعد کسی طرح کا مذمت نہیں ہوا یو ایس اے کی طرف سے, خاص کر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کا ابھی تک. آپ کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں آپ اس بارے میں کوئی مذمت کر سکتا ہے؟ کون مذمت کرے گا سوائے انڈیا کے یا اسرائیل کے؟ 2 ملکوں کی آپس میں ڈیفینس پیکٹ ہوا, اس میں مذمت والی کوئی سینس ہی نہیں بنتی نا. اتنے بچے نہیں بیٹھے ہوئے جو ایسی بات میں مذمت کریں گے. وہ پولیٹیکلی میچور لوگ ہیں, اگر ان کے دل پہ سینے پہ سانپ بھی لوٹ بیٹھا ہے مذمت نہیں کر سکتے ایسی باتوں کی. ٹھیک ہے, تو آپ جہاں تک آپ نے یمن کی بات کی ہے تو یمن پہ تو پہلے بھی پاکستانی یا سعودی عرب کے فوجی مسلمان مار رہے ہیں, اس میں ایسی کیا بات ہے؟ جی وہ تو ہے, لیکن ایک مسلم ناٹو سے 2017 میں بھی کوشش کی گئی تھی راحیل شریف صاحب کے وقت میں, تو اس وقت بھی وہ اس وقت تو مان گئے تھے, پھر بعد میں کافی ساری تنقید ہوئی تو اس کی وجہ سے واپس پیچھے ہٹے تھے. تو اسی چیز کو کہیں یہی ایگریمنٹ کا نام دے کر کے ابھی کیا جا رہا ہو, مجھے یہ لگ رہا تھا. یہ میری رائے تھی. پھر آپ اس کی وہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو میں نہ جائیں. آپ جو ہو رہا ہے اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے, مجھے ان اسکول گوئنگ کڈس کا سوچیں آپ اس وقت اس کو. جی سر, میں وہ سمجھا کہ آپ نے وہ کانفیڈینس بلڈ کرنے کے لیے کہا. جی میں وہ لوگوں کے کچے چٹے اس لیے ذہنی طور پہ جو ان کے نفسیاتی کچے چٹے ہیں وہ کھولنے ہیں, وہ ہم سب کو پتا ہے شہباز شریف کا, اس سے میں دین ایکسپیکٹ کروں گا. آپ کیا ہو گیا آپ کو
नहीं सर, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं ये आपसे स्पेशली इस चीज को शेयर करके मैं उस चीज के जी जी, रिगार्डिंग पूछ रहा। कोई नई चेंज नहीं आनी उधर, बल्कि क्या पता उधर थोड़ी सी कमी वाकया हो सकती है, वो वैसे ही रहेगा। मेरा नहीं गुमान कुछ कमी आनी है यमन फ्रंट के ऊपर, मगर सर मेरी और एक मतलब ये सोच थी मेरे, जो मुझे देख के लग रहा है कि ये शायद ये दूसरा पॉइंट ये भी था कि ये इन लोग दोनों की जिस वजह से भी इन लोग दोनों को किए हों सऊदी और पाकिस्तान ने, बट अमेरिका को इसको छोड़ देने का एक रीजन वो भी हो सकता है कि इस मतलब अमेरिका के चाह रहा है, ये पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, तो ये चीज तो वो कंट्रोल में अपने रखना चाह रहा है, वो काफी वक्त से कोशिश इस चीज को कर भी रहा है, तो इसके जरिए से कभी फ्यूचर में वो इसको निशाना बना करके पाकिस्तान को फिर बाद में इसको ऊपर फोर्स करके प्रेशराइज करके इससे वो एटॉमिक पावर लेना चाहे इस एग्रीमेंट के जरिए, जैसे उन्होंने इराक में कोशिश किया था। नहीं, इसका कोई ताल्लुक बस नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान से एटॉमिक पावर लेना चाह रहा हो, पाकिस्तान की 90% यूरेनियम पाकिस्तान से अमेरिका जाती है, वो पहले ही ले चुका है हमारी एटॉमिक पावर। ये ज़ियाउल हक साहब के एहसानात हैं ऊपर। जी मैं पूछूंगा ना, कोई और पूछे ना पूछे कि ये क्या किया था तूने, तू जाके दिखा रहा, एक कदम हिला के दिखा, तेरे पे तो यूरेनियम के बम आखिरत के मैदान में फटने चाहिए, तूने अमेरिका को बेच दी सारी, वो भी फ्री। तो उसको छोड़ें, ये पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर इस तरह का इफेक्ट नहीं आता कि अमेरिका के हाथ आ जाए। वो अलग बात है कि सऊदी अरब को क्या फायदा नुकसान उसका होता क्या नहीं होना, मगर I want Saudi Arab to benefit from Pakistan. I want it to get stronger because of Pakistan. ये मेरी दरीना अंदर की मेरी ख्वाहिश है। मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई मुसलमान है जो सऊदी अरब को वीक देख के खुश होकर नाउज़ बिल्लाह, समझ। तो अल्लाह करे अब पाकिस्तानी फौज सऊदी अरब के उधर काम आए जिधर दीन का हम मुझ जैसे एक रेन के अंदर भी नजर आ रहा हो, क्या भाई ये देखो वाकई फलस्तीनी को भी काम आ जाए ना। मैं तो सऊदी अरब का इस्तेकाम ही चाहता हूँ, मैं कतर का इस्तेकाम ही चाहता हूँ। हम वी आर ऑल मुस्लिम्स, आई वांट के मुसलमानों की तरफ कोई भी टेढ़ी आंख ना रख सके। अंदर इनके क्या दो नंबरी हैं, देखिए मुझे और आप दोनों को, हम सबको कुछ चीजें तो ऑब्वियसली पता है, इसलिए उस बारे में बार बार ढोल पीटने से हमारे बच्चों को नेगेटिविटी मत दें। इस वक्त जो बड़ा वाकया है उसको दे के काफी फायदे उठाए जा सकते हैं इसके। अल्लाह करे इसके बाद उससे भी बड़ा वाकया हो और उसके बाद उससे पॉजिटिव वाकयात, अल्लाह करे मोमेंटम बनना शुरू हो जाए, ठीक है। मगर अगर नैरेटिव सही बिल्ड नहीं होगा तो इन लोगों की उस नस के ऊपर वार नहीं होगा और इन लोगों ने फिर कोशिश भी नहीं करनी, ठीक है। बिल्कुल सर, यस सर, थैंक यू सो मच गाइस, जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने वक्त दिया। इट्स about 11 o'clock in England and it's a work night, so I'm not going to continue further. We will have IMS sessions inshallah coming up. मेरी पूरी कोशिश है, जेलम से मेरी रिक्वेस्ट है, जेलम IMS से, कि मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जेलम में सेशन हो बिकॉज ऑफ द मिर्जा मोहम्मद अली साहब इवेंट इंसिडेंट। मैं IMS का सेशन करना चाह रहा हूँ जेलम में, टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि ऐसे ये मुल्क किसी के डैडी की जागीर नहीं है। मुसलमान हर वक्त एक्टिव हैं और IMS इज मिशन फॉर एक्टिविज्म, सोशल, मेंटल, emotional, psychological, economical, and most of all Islamic activism. ये सब के सब हम हर उस जगह के ऊपर स्टेटमेंट देने के लिए और लॉजिकल स्टैंस देने के लिए और करेजियस स्टैंस देने के लिए पहुंचना है। पेशावर 5 अक्टूबर को, इससे पहले कोशिश करें कि जेलम में मेरा सेशन हो। IMS में रिक्वेस्ट है, arrange whatever you can so that I can come and speak to people in Jhelum to tell them that Islam is not about one man or one guy or one event. Islam is about forward motion और मिशन कभी भी नहीं रुकना चाहिए। ओके 5 अक्टूबर को इंशाल्लाह पेशावर में मिलते हैं। उससे पहले इंशाल्लाह ऑनलाइन हम इसी टॉपिक के ऊपर पैर दर पैर सेशन करके we are going to try and build a narrative inshallah. IMS, please start getting to work now. Start writing, start speaking. Make sure सबको पता हो कि कहाँ पे कौन कौन पोस्ट कर रहा है और बाकी सबको बाय प्रोसेस उस पोस्ट को रिव्यूज देने में और उसको हाईलाइट करने में आप लोगों ने एक मुनज़्ज़म काफी काविश करनी है। किसी IMS के भाई को ना अकेला छोड़ देना कि वो पोस्टिंग पर किसी को पोस्टिंग कर रहा और किसी को पता ही ना हो।
اوکے سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اسکیجول کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ایوری ون از ڈوئنگ ہز ڈیو ڈیلیجنس, ہی از ڈوئنگ ہی از ڈوئنگ اور ہر ڈیو ڈیلیجنس کہ ہر جگہ پہ آ کے لاجیکل پوسٹ لگوائی جائے اور اس کے اوپر ٹریفک جنریٹ کرائی جائے تاکہ نیریٹو بلڈ ہو سکے, مومنٹم بن سکے. اوکے اینڈ مجھے ہر خطے سے ڈیموگرافکلی بھی اور جیوگرافکلی بھی آئی ایم ایس کے ریپرزینٹیو کمیونٹی ہیڈز اس بارے میں ٹریننگ دیں گے کس طریقے سے جا کے کامنٹس کرتے ہیں, کس طریقے سے اپلوڈ کرتے ہیں. یہ مت اسیوم کریں لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے. اوکے بچوں کی طرح سکھائیں سب کو کہ کس طریقے سے پوسٹنگ کی جاتی ہے اور آگے ریویوز دیے جاتے ہیں. یہاں پہ آئی ایم ایس کی موومنٹ سب سے زیادہ نظر آنی چاہیے اور سب سے کم نظر آتی ہے. اوکے آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. جزاک اللہ خیر فار ایوری ون, ٹو ایوری ون فار اٹینڈنگ دس. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ پیشنس. ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چیٹ پہ پوچھے ہوئے سوال ایک دفعہ لے لوں. ہر طرح مجھے پہ اعتراض ہے سر آپ اسپیس میں چیٹ نہیں پڑھتے. میں ایک دفعہ چیٹ پڑھ لوں. جی بسم اللہ. اچھا maybe social media team from IMS can give a simple training. جی IMS social media team please official training videos شروع کریں کہ کیسے شارٹ ویڈیوز آرٹیکل لکھے جاتے ہیں, پوسٹ کیے جاتے ہیں. جی سر آپ کی باتیں سر سے گزر رہی ہیں, کوئی بات نہیں سر, اونچا کریں باتیں پہنچ جائیں گی. ساحل جانی آئیں بائیں شائیں نہ کرو یار, آپ سے تو امید نہیں تھی کہ جنرلی بات کر کے تنخواہ دیا جائے گا. کیا جنرلی بات کی ہے بیٹا؟ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اور کتنی تفصیل دوں میں کہ کیا کیسے کیا کرنا ہے, زوم ان کر کے بات کریں. اسی لیے آپ کو بیٹا پلس محمد علی جناح کی مثال دی تھی آپ کو پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ سارا معاملہ. کم ان پاور پیپل. سر جاہل قوم ہے, پلیز اس طرح کامنٹ نہ کیا کریں. اچھا بیٹا جتنے بھی ریکویسٹ آتی ہیں میں سب کو اسپیکر بنا دیتا ہوتا ہوں. آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا سر مجھے نہیں اسپیکر بنایا آپ نے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ جب تک ریکویسٹڈ لکھا آتا تب تک میں اسپیکر بنا رہا ہوتا. اوکے آئی تھنک دیر از ناٹ مچ آف اے کوشچن ہیئر, سب کامنٹس ہی ہیں. سو ملتان میں سیشن اکتوبر میں ہی ہے. ملتان میں ایرونکلی ملتان کا سیشن اکتوبر میں ہی لاک ہوا ہے. آئی تھنک پیرنٹنگ ورک شاپ لاک ہوئی ہے. So we will be coming to Multan pretty soon, inshallah. Islamicmessagingsystem.com یہ ویب سائٹ کا نام ہے. پلیز وہاں پہ جا کے میرے پروفائل میسج کریں. It's free. مگر وہ کام کروائیں گے آپ سے. ممبرشپ فری ہے مگر پڑھائی لکھائی کرنی پڑے گی. کراچی سیشن فری. جی کراچی سر, کراچی میرے سب سے زیادہ سیشن کراچی میں ہوئے ہیں. آپ لوگ کراچی میں ہوسٹ کریں, کراچی میں ہمیں آپ اپروچ کریں. We will do the session کراچی. بس میک شیور کہ وہ پروفیشنل ہوسٹنگ ہو, ہر چیز کور کی ہوئی ہو آپ نے. میں کوئی پیسے تھوڑی لیتا ہوں. تو جو چیز ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کسی وجہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کسی ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ لوگ آسانی سے آ سکیں, وہاں پہ بیٹھنے کی ارینجمنٹ بہت آسان ہو, سردی گرمی کے معاملات کو آپ نے کور کیا ہوا ہو, خواتین کے لیے بہت پراپر انتظام ہو اور مرد عورتیں مکس نہ ہو رہی ہوں, اور ایسے دن یا ایسے موقع پہ ایسے ٹائم کے اوپر نہ سیشن ہو جہاں پہ لوگ نہ آ سکیں. تو یہ بیسکس ہیں. اور کیا ہم نے اور کیا ڈیمانڈ کی ہوتی ہے, مگر میک شیور یو ڈو اٹ پروفیشنلی اور لوگوں کو پتہ ہو, لوگوں کو بہت کلیئرلی اپنی اویئرنیس دی ہو کہ کہاں پہ آنا ہے, راستہ کیا ہے, کیا میپ ہے اس کا, کیا ٹائمنگ ہے. اوکے یونائٹیڈ اسٹیٹس ول بی پلاننگ مڈ ونٹر ان یونائٹیڈ اسٹیٹس انشاءاللہ. مڈ ونٹر ابھی نہیں, انشاءاللہ نومبر دسمبر جنوری میں انشاءاللہ یو ایس اے اینڈ کینیڈا انشاءاللہ. پرتھ کے لیے آسٹریلین ٹور از گوئنگ ٹو بی مڈ ونٹر پوسٹ ونٹر, تاکہ آپ کی گرمیاں اگر آ چکی ہوں پھر آسٹریلیا دوبارہ. Canada, Calgary, yes, Canada, Calgary is covered in our Canadian trip. However, Canadian trip is subject to a few things. I'm trying to cover those few things before I come to Canada, because جب میں کینیڈا آؤں گا تو پھر مجھے 3-4 مہینے تک پورا کینیڈا امریکہ کور کرنا ہوگا. I'll be, because that's pretty much my home, and I really can't just go in and out of Canada just like that. UK Prime Minister's expressionless announcements yesterday. What's your take on United Kingdom's Prime Minister's expressionless announcement? Yes, it is a lollipop. اس میں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, یہ اس سے بھی بری چیز ہے لالی پاپ. ابھی میں آپ کو اس کی کسی دن تفصیل کر دوں گا کہ ٹونی رابنسن کا افیکٹ کتنا آیا ہوا ہے اس بیچارے پرائم منسٹر کے اوپر.
پیلسٹائن کی ریکگنیشن اچانک ملنا شروع ہوئی ہے یا اچانک نہیں ملنا شروع ہوئی بھی ہے اور سمجھیں there are a few things going on in the political left جو کہ ایکسٹریم پریشر کو ریڈیوس کرنے کے لیے اس طرح کی ٹیکٹکس کی جاتی ہیں. اتنا پریشر بلڈ ہو چکا ہوا ہے پیلسٹائن کا, اتنا زیادہ, اسرائیل کے اگینسٹ آف کورس, پیلسٹائن کا تو نہیں, اسرائیل کے اگینسٹ, کہ ان لوگوں کو اپیز کرنے کے لیے خالی یہ فارمل سی ریکگنیشن دینا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. دیٹس آل. فلسطین کو ریکگنائز کروا کے ہم نے ان کا احسان اچار ڈالنا, ہم نے ان کا خوب بڑا احسان ہے جی. سو فلسطین کو ریکگنائز کر لیا جی, کینیڈا نے فلسطین کو ریکگنائز کر لیا. اچھا کیا کیا جی, اگلے دن ہمارے فوجی بھی بھیج دیے اسرائیل میں فلسطینی مارنے کے لیے. کیا بات ہے, پیسے دے رہے ہیں روز فلسطینی مارنے کے لیے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کو ریکگنائز کر رہے ہیں. بالکل بیسک بچوں والی پولیٹیکل گیمکس اور ٹیکٹکس ہوتی ہیں لوکل ووٹس کے لیے. ناردرن ورجینیا, I doubt it. Virginia is not part of the, well, ابھی تو USA کا پلان لاک ہی نہیں ہوا, but Virginia was not there. We had 27 different locations of America. انشاءاللہ 27 سے پوری کروں گا, اس سے زیادہ بھی کروں گا. Virginia was not there آنے کے لیے. I think نیو یارک کور ہو رہا تھا تو Virginia بھی کور ہی ہو رہی تھی, اس لیے that's why we were thinking بہرحال ابھی it's too soon to announce the cities of America انشاءاللہ. جی حسن, میں نے آپ کو یہ اس کا آنسر دیا ہے تفصیل سے. سیشن اسپیس دوبارہ سے سنیے. یو ہیو اے گڈ کوشچن دیئر, گڈ کوشچن. آئی آنسر دس ڈیپلی اینڈ ویری اسپیسیفکلی ٹو یور کوشچن کہ ہم ان پیٹریاٹس کو, ان پیٹریوٹک پیپل whose religion is patriotism, ان کو کس طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے اور اس چیز کو, اس کانسیپٹ کو کیسے دیکھنا ہے, میں نے کور کیا ہے. اس کو ضرور آپ دوبارہ سے سنیے. اوکے Alright guys, I think that is all from the chat. باقی سارے تو regular comments ہیں. We have a referral strategy for our training company. It's just referral. Absolutely. We have made sure it's referral only. میری ٹریننگ کے جو کلائنٹس ہیں, احمد آپ کا سوال کا آنسر دے رہا ہوں, وہ صرف referral based ہیں. And unless we make sure it's an old school technique which we continued. میں بھی پہلے نیو اسکول ٹیکنیک پہ تھا, پھر I changed it to old school technique. old school technique میں اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی جاتی جس طریقے سے آج کل ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے. اس سے آپ کی پریمیم اور پرائس پوائنٹس کے اوپر ڈراسٹک افیکٹس آتے ہیں. اوکے سو بس یاد رکھیے گا, سونار جو ہے نا وہ سونا نہیں بیچتا, لوگ سونار کے پاس سونا خریدنے آتے ہیں. اور لوہار جو ہے نا وہ جا کے لوہا بیچتا ہے, لوگ نہیں آتے اس کے پاس. It is that philosophy. Yes, a different philosophy of marketing and advertisement, but we do that. It works amazing. If you have a very expensive product, you just don't start going door to door. Okay, that's not how it works. Rolls Royce کا کبھی اشتہار دیکھا آپ نے؟ نہیں نہ دیکھا تو اور سمجھیں اس بات کو. اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے اور نفسیات, سائیکولوجیکل پلے ہوتا ہے اس کے پیچھے. یہ جی ہاں, مسلم بلینئرز آر وے بگر proponent if they are using it. اس پہ تو حدیث ہے بقاعدہ. Okay guys, this is it. جزاک اللہ خیر. Thank you so much.